اساتذہ گرامی یہ سمجھتے تھے کہ اب دعوت فرض نہیں ہے، سنت کے درجے میں ہے، جبکہ مولانا سندھی کہتے تھے کہ دعوت فرض کے درجے میں ہے۔ غیر مسلموں کو جب تک دعوت نہیں ہوگی تو تب تک ان کا حساب کیسے اللہ تعالیٰ لے گا؟ ان کا حساب تو ہم سے لیا جائے گا۔ دعوت فرض ہے۔ یہ دانش ایجوکیشن یہ شیرنی کا دودھ تھا، انگریزوں نے اس کو بھیڑ کا دودھ بنا دیا، اب اس کو واپس شیرنی کا دودھ بنا دیں گے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مولانا سندھی 1915 میں افغانستان جاتے ہیں اور وہاں انہیں ان انقلابات کا مشاہدہ اور مطالعہ کرنے کا موقع ملتا ہے جو انقلابات سیاسی ہیں۔ ٹرین اور بس کی ایجاد سے پہلے اسٹیٹ اپنے حدود کے آخر تک جا نہیں سکتی تھی، اسے انحصار کرنا پڑتا تھا مختلف لارڈز پر، سرداروں پر، منصبداروں پر۔ اور جب سڑک اسٹیٹ کے آخری کونے تک چلی گئی، ریلوے لائن اسٹیٹ کے آخری کونے تک چلی گئی، تو عام آدمی اور اسٹیٹ کا باہم رابطہ ہو گیا۔ ریشمی رومال تحریک کہ یہ آزادی کی ایک تحریک تھی اور جہاد بیسڈ تھی۔ اس میں دو بنیادی چیزیں تھیں، ایک جہاد، دوسرا اتحاد عالمی اسلام۔ مولانا نے سیاسی جد و جہد سے انقلاب لانے کے، سیاسی تبدیلی لانے کے جو اصول تھے وہ لکھے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ میں آج آپ حضرات سے جس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ موضوع ہے، اور یہ زید صاحب اور ان کے دوستوں کی مشاورت سے طے پایا تھا۔ ان کی بہت محبت ہے جنہوں نے مجھے آپ سے گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا۔ مولانا عبید اللہ سندھی کے بارے میں عمومی باتیں تو آپ نے سنی ہوگی کہ وہ ایک سکھ گھرانے میں پیدا ہوئے تھے 1872 میں۔ تو وہ بچپن میں ہی انگریزی حکومت کے خلاف اپنی خالاؤں سے، نانی سے باتیں سنا کرتے تھے، اور انہیں بہت محبت تھی رنجیت سنگھ کے جو جانشین تھے جنہیں انگریز لندن لے گئے تھے۔ تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی تھی پورے سکھ سماج کو، جس کا وہ حصہ تھے، کہ ہمارے ہیرو اور ہمارا حکمران ہے، اس کا جو جانشین ہے اس کو قید کر رکھا ہے۔ لیکن ان کے فطری طور پر ان کے جو ذہن کھلا تھا اور اس میں قبولیت حق کا بہت مادہ موجود تھا۔ چنانچہ انہوں نے جب تقویت الایمان پڑھی اور تحفۃ الہند پڑھی اور احوال الآخرت پڑھی، وہ مسلمان ہو گئے، اور 14 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے اپنے طور پہ۔ کسی کی تبلیغ نہیں ہوئی، خود ہی مطالعہ کیا اور یہ طے کر لیا کہ اب میں مسلمان ہوں۔ کلمہ پڑھا اور نمازیں شروع کر دی، اپنے ساتھی طلبہ سے ہی نماز سیکھ لی اور پوشیدہ نماز پڑھتے تھے۔ تو 15 سال کی عمر میں انہوں نے اعلان کر دیا۔ ڈیرہ غازی خان کے مختلف مدارس میں پڑھتے رہے، جام پور وغیرہ، پھر برچونڈی شریف چلے گئے حضرت حافظ محمد صدیق کے پاس، تو وہاں ان کے پاس رہے۔ تو 1891 میں وہ دارالعلوم دیوبند گئے۔ چار سال انہوں نے وہاں یو پی کے مختلف مدارس میں تعلیم حاصل کی۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ دارالعلوم دیوبند سے باقاعدہ تعلیم حاصل کی، دورہ حدیث حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی سے کیا، لیکن درمیان میں وہ رامپور مولانا ارشاد حسین رامپوری سے پڑھنے گئے اور ان سے منطق اور فلسفہ پڑھا، جبکہ مولانا ارشاد حسین رامپوری دیوبند کے اینٹی گروہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اسلام لائے تھے تقویت الایمان پڑھ کر، اور مولانا ارشاد حسین رامپوری حضرت شاہ اسماعیل کے مخالف تھے، لیکن ان سے پڑھے۔ اچھا، اب دیوبند میں حنفی فقہ پڑھائی جاتی تھی، احناف کا دورہ تھا،
لیکن میاں نذیر حسین کے پاس بھی گئے اور وہ بڑے شکر کے لہجے میں کہتے ہیں کہ میں نے اتنی نمازیں حضرت میاں نذیر حسین کی اقتداء میں پڑھی ہیں۔ آپ بیتی میں انہوں نے جو تمہید التعریف لائمت تجدید کتاب کے شروع کا ایک حصہ آپ بیتی پر ہے، تو انہوں نے عربی میں اپنی جو آپ بیتی لکھی ہے مختصر سی، اس میں انہوں نے شکر کے انداز میں یہ بیان کیا ہے کہ میں نے اتنی نمازیں حضرت میاں نذیر حسین کی اقتداء میں پڑھی ہیں، جبکہ حضرت میاں نذیر حسین نے اتنی نمازیں، بہت سی نمازیں حضرت سید صاحب کی اقتداء میں پڑھی تھی۔ تو گویا ابتداء میں ہی ان کے ہاں یہ تفریق نہیں ہے مسالک کی۔ سندھ سے گئے تھے حضرت حافظ محمد صدیق کے پاس سے، وہ صوفی تھے، تو ذرا غور کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے صوفی ہوئے پھر عالم ہوئے، تو وہ صوفی کے اندر جو ایک وسعت ہوتی ہے وہ ان کے ہاں موجود ہے، اور علماء سے پڑھ رہے ہیں اور وہ وسعت ان کے ہاں موجود رہتی ہے۔ مختلف الفکر علماء سے پڑھتے ہیں اور کسی کے بارے میں منفی رائے نہیں دیتے، شکر کے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ مولانا ارشاد حسین رامپوری کا ذکر بھی بڑے اچھے لفظوں میں کیا ہے، اور حضرت میاں نذیر حسین کا ذکر بھی بڑے اچھے لفظوں میں کیا ہے، اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن کے تو وہ بہت ہی ویسے ہی محبت کرنے والے اور ان کے بہت ہی عقیدت مند شاگرد تھے۔ وہاں سے وہ واپس آتے ہیں سندھ۔ اچھا، انقلابات پر بات کریں گے تفصیل سے۔ کچھ انقلابات ہوتی ہیں پولیٹیکل، اور پتہ چلتا ہے کہ انقلاب برپا ہو رہا ہے، چاہے وہ لڑائی جھگڑے کے نتیجے میں برپا ہو، چاہے اطمینان سے ہو جائے، جیسے برطانیہ میں ہاؤس آف کامن کو اختیارات جو ملے ہیں وہ بغیر خون خرابے کے ملے ہیں، اور انقلاب فرانس خون خرابے سے آیا ہے، مگر اس کے پیچھے پولیٹیکل ویل ہوتی ہے اور موومنٹ ہوتی ہے۔ کچھ انقلابات خاموشی سے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، راتوں رات ہو جاتے ہیں۔ جیسے پریس کی ایجاد ایک انقلابی عمل ہے، جیسے ریلوے لائن اور ریلوے ٹرین جو ہے اس کی ایجاد ایک انقلابی عمل ہے۔ ٹرین اور بس کی ایجاد سے پہلے اسٹیٹ اپنے حدود کے آخر تک جا نہیں سکتی تھی، اسے انحصار کرنا پڑتا تھا مختلف لارڈز پر، سرداروں پر، منصبداروں پر۔ اور جب سڑک اسٹیٹ کے آخری کونے تک چلی گئی، ریلوے لائن اسٹیٹ کے آخری کونے تک چلی گئی، تو عام آدمی اور اسٹیٹ کا باہم رابطہ ہو گیا۔ اب لارڈز جو ہیں ان پہ انحصار نہیں تھا بادشاہ کا، بادشاہ پر انحصار تھا لارڈز کا، صرف ریلوے لائن کے بننے سے، صرف سڑک کے بننے سے۔ اور اس حد تک رابطہ برطانوی گورنمنٹ نے کر لیا تھا عام آدمی سے کہ ایک تھانے کی حدود کو اس طرح انہوں نے متعین کیا تھا کہ صبح تھانے دار وہاں سے گھوڑی پہ بیٹھ کے نکلے یا گھوڑے پہ بیٹھ کے نکلے، تھانے کی آخری حد تک جائے، وہاں بیٹھے، تفتیش کرے، اور پھر شام کو واپس تھانے آ جائے۔ یہ تھانے کی حدود کے تعین کا یہ طریقہ تھا۔ تو اس طرح گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیٹ کے آخری کونے تک مؤثر ہو گئی تھی۔ اب یہ ایک انقلاب تھا جس کی کوئی انقلابات زمانہ میں کی تاریخ میں ذکر نہیں کریں گے ہم، مگر یہ ایک انقلاب نما، یہ انقلاب جیسا ہی کام تھا۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے مولانا سندھی جب سندھ واپس آتے ہیں تو 2-3 کام کرتے ہیں۔ پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ مدرسہ قائم کرتے ہیں۔ پیر جھنڈوں کے ہاں بہت بڑی لائبریری تھی، لائبریری سے استفادہ کرتے ہیں، وہ کتابوں کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے کون کون سی کتابیں پڑھی تھی، تو بائبل عربی کا بھی ذکر ملتا ہے جو انہوں نے پڑھی تھی۔ پھر دوسرا کام یہ کیا کہ وہاں ایک رسالہ جاری کیا، پھر مکاتب جاری کیے دیہات میں تاکہ 100% تعلیم حاصل کی جا سکے، ہر آدمی کو ایجوکیٹ کیا جا سکے، کہ ہر آدمی امپورٹنٹ ہو گیا تھا نا۔ ایک کام انہوں نے اور کیا جس کا ذکر بہت کم ملتا ہے، شاید آپ کو کسی کتاب میں اس کا ذکر نہیں ملے گا۔
ایک کمیٹی بنی تھی قرآن مجید کا سندھی میں ترجمہ کرنے کی، اور اس میں ایک سندھی کے شاعر بھی شامل تھے، نام مجھے یاد نہیں، تو اس کے سرپرست تھے حضرت مولانا تاج محمود امروٹی۔ تو اس کمیٹی نے کام کیا جس کو مکمل حضرت مولانا تاج محمود امروٹی نے کیا، اور قرآن مجید کا سندھی ترجمہ حضرت امروٹی کے نام سے شائع ہوا اور عوام تک پہنچا۔ تو نشر و اشاعت کے وہ جدید ذرائع جو اس وقت دریافت ہو سکے تھے مولانا نے اپنا لیے، وہاں کئی سال کام کیا، کچھ شاگرد تیار کیے جو ان کے کام کو آگے بڑھا سکیں۔ 1909 میں حضرت شیخ الہند نے انہیں واپس بلایا دیوبند میں، اور ان کے ذمے دارالعلوم کے جو فارغ التحصیل حضرات ہیں ان کی تنظیم اور ان کی ایک جماعت بنانے کا ٹاسک دیا انہیں۔ چنانچہ انہوں نے پہلے اس کا نام جماعت کا تھا ثمرۃ التربیت، پھر اس کا نام انصار الاسلام رکھا گیا۔ تو اس کے کوئی 4 اجلاس ہوئے۔ 1912 کا اجلاس بڑا امپورٹنٹ ہے، اس میں ہر اجلاس میں خاص بات ہے، اس میں محاضرات ہوتے تھے، یعنی علماء کے جلسے عام طور پر ہوتے ہیں کہ خطیب آئے اور جس موضوع پہ چاہے تقریر کرے۔ مولانا سندھی باقاعدہ عنوان دیتے تھے، پھر سورسز بتاتے تھے، حوالے دیتے تھے، اور مقرر سے کہتے تھے کہ اس پہ لیکچر لکھ کر لائیں، اور لکھا ہوا لیکچر پڑھا جاتا۔ تو 1912 میں مولانا اشرف علی تھانوی نے بداء الدعوہ کے عنوان سے ایک مقالہ پڑھا تھا۔ خیر یہ 1913 میں ختم ہو گئی، یہ کام 1913 تک چلا ہے۔ اب مولانا عبید اللہ سندھی وہاں مختلف اساتذہ سے، مختلف لوگوں سے ایک ان کا مباحثہ شروع ہوتا ہے، ایک تضاد پیدا ہوتا ہے، دیگر اساتذہ کے ساتھ ٹکراؤ ہو جاتا ہے کس موضوع پر۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ اساتذہ گرامی یہ سمجھتے تھے کہ اب دعوت فرض نہیں ہے، سنت کے درجے میں ہے، جبکہ مولانا سندھی کہتے تھے کہ دعوت فرض کے درجے میں ہے۔ غیر مسلموں کو جب تک دعوت نہیں ہوگی تو تب تک ان کا حساب کیسے اللہ تعالیٰ لے گا؟ ان کا حساب تو ہم سے لیا جائے گا۔ دعوت فرض ہے۔ اب وہ جو فتویٰ کوٹ کر رہے تھے نا، وہ کوئی صدیوں پرانا تھا، حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کا فتویٰ تھا کہ چونکہ اسلام کی دعوت عام ہو چکی ہے، اس لیے یہ کام اب فرض کے درجے میں نہیں رہا۔ اب مولانا سندھی کی جو رائے تھی اس کی بنیاد کیا تھی؟ وہ حوالہ نہیں دے رہے تھے کسی کتاب کا، ان کا ورلڈ ویو بدل گیا تھا۔ اب 1912 میں زمین کے وہ حصے دریافت ہو گئے تھے جو اس سے 1، 1.5، 2 یا صدیاں پہلے پتہ ہی نہیں تھا ان خطوں کا۔ مثال کے طور پر بر اعظم امریکہ کی دریافت، ریڈ انڈین۔ اب ریڈ انڈین کے بارے میں کون کہہ سکتا ہے کہ ان تک دین کی دعوت پہنچ چکی ہے؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکے۔ تو وہ ورلڈ ویو تھا مولانا عبید اللہ سندھی کا، جس کی وجہ سے ان کے اختلاف ہو رہا تھا۔ اچھا، اس ورلڈ ویو کی میکنگ میں، اس ورلڈ ویو کی تعمیر میں جن لوگوں سے انہوں نے استفادہ کیا تھا ان میں ایک سر سید بھی تھے۔ سر سید احمد خان جب سندھ آئے تھے مولانا، تو انہوں نے سر سید احمد خان کی کتابیں منگوائی تھی، انہوں نے بڑا دھیان سے پڑھا تھا۔ سر سید کی یہ کتاب ہے القول المتین فی ابطال حرکت زمین۔ لیکن سر سید تو بڑے ماڈرن آدمی تھے کہ زمین کی حرکت کے خلاف انہوں نے کتاب لکھ دی، مگر
ان میں تبدیلی کا ایک تھا کہ جب انہیں پتہ چلا کہ نہیں میری بات صحیح نہیں ہے تو انہوں نے فوراً ایک مضمون لکھا الارض لیست بے ساکنہ، کہ زمین ساکن نہیں ہے۔ اب یہ ایک بات کہ زمین ساکن ہے اور زمین ساکن نہیں ہے، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ مغرب میں کرسچن معاشرے میں جب سائنسدان نے یہ کہا کہ زمین ساکن نہیں ہے تو پورا چرچ چیلنج ہو گیا تھا۔ گلیلیو نے جب کہا کہ زمین ساکن نہیں ہے تو پورا چرچ چیلنج ہو گیا تھا، کیونکہ چرچ کی بنیاد اس بات پر تھی کہ زمین مرکز کائنات ہے اور اس مرکز پر وہ خالق کائنات کے نمائندہ ہیں اور پوری کائنات اس کے گرد گھوم رہی ہے۔ یہاں ایک دلچسپ بات میں عرض کروں کہ اگر انٹر میں آپ نے سیوکس پڑھی ہے تو اس میں ایک بحث ہے کہ اسٹیٹ کیسے پیدا ہوئی، ویسے ہی پولیٹیکل سائنٹسٹوں میں یہ بحث چلی ہے۔ اچھا، اب روسو اور دو تین اور ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ سوشل کنٹیکٹ کے نتیجے میں پیدا ہوئی، لیکن پوپ یہ کہتا تھا کہ اسٹیٹ اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی حکومت کا صحیح حقدار ہے۔ حاکمیت الہیہ کا نظریہ تھا اس کا، اور حاکمیت الہیہ کا اظہار دو اشخاص میں ہو رہا ہے، ایک پوپ دوسرا کنگ۔ یہ تھا پوپ کا نظریہ۔ زمین مرکز کائنات ہے، کائنات کے خالق کا نمائندہ پوپ ہے اور پوپ کنگ کو گائیڈ کر رہا ہے اور کنگ حکومت کر رہا ہے۔ السلطان ذل اللہ۔ اب زمین ہی حرکت کرنے لگ گئی تو پوپ کہاں گیا اور کنگ کہاں گیا، وہ سارا کا سارا سیکنڈری ہو گیا۔ زمین ہی ساکن نہیں رہی تو پوپ اللہ کا نمائندہ کیسے ہو گیا؟ مرکز تو نہیں ہے۔ اچھا، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی اور اس تبدیلی کو پوپ نے روکنے کی بے حد کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا مغرب کی تاریخ میں آپ کو پتہ ہی ہے۔ اب سر سید احمد خان ابتدا میں ان کا نظریہ بھی یہی تھا کہ زمین ساکن نہیں ہے، لیکن بعد میں انہوں نے مان لیا کہ زمین ساکن نہیں، پہلے تھا کہ ساکن ہے، پھر مان لیا کہ زمین ساکن نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ کچھ ماننے کے بعد آپ کا تصور زندگی ڈائنامک ہو جاتا ہے۔ یہ میتھمیٹکس میں کیلکولس ہے، تو زندگی کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے کیلکولس کا فارمولا کیوں آیا؟ اس لیے کہ ہر چیز جب متحرک مان لی جائے گی تو اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے کوئی اور فارمولے ہوں گے۔ ہر چیز کو ساکن مانیں گے تو کیلکولیٹ کرنے کے فارمولے اور ہوں گے۔ تو سر سید نے جب یہ مان لیا اور لوگوں نے آہستہ آہستہ ماننا شروع کر دیا تو زندگی کو کیلکولیٹ کرنے کے فارمولے مختلف ہو گئے۔ اب مولانا سندھی کے ہم عصروں میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ انڈیا میں کوئی تبدیلی آ گئی۔ برطانوی حکومت کی کوئی آمد کو وہ ایسے ہی مان رہے تھے جیسے یہاں لودھیوں کی حکومت کے جانے کے بعد مغلوں کی حکومت آئی تھی اور ہمایوں کو یہاں سے نکال کر شیر شاہ سوری حکمران ہو گیا تھا، ویسے ہی انگریز حکمران ہو گئے۔ وہ اس سے زیادہ اس کو تبدیلی مان ہی نہیں رہے تھے، اور ماننا تو دور کی بات ہے، وہ یہ سننے کو بھی تیار نہیں تھے کوئی اس سے بڑی تبدیلی آ گئی ہے۔ انہوں نے دروازے بند کر لیے تھے، روشن دانوں کے اوپر کالے کپڑے لگا دیے تھے تاکہ نہ باہر سے کوئی نئی روشنی آئے، نہ باہر سے ہوا آئے، نہ باہر سے کوئی خبر آئے۔ وہ کتابوں میں سے جواب دے رہے تھے، باہر کی دنیا کو دیکھ کر جو ہے کوئی بات نہیں کر رہے تھے، نہ کرنے کو تیار تھے۔ نتیجتاً انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالاسلام ہے، ہمارے اسلام پر تو کوئی پابندی نہیں، قدغن نہیں۔ اچھا، اب یہاں مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ارکان اسلام پر
عمل کرنے پر پابندی تھی. بات یہ تھی کہ پوری کی پوری سوسائٹی کالونائز کر دی گئی تھی. نصاب تعلیم کالونائز کر دیا گیا تھا. انتظام حکومت کالونائز کر دیا گیا تھا. مملکت کی جو ملکیتیں ہیں وہ کالونائز ہو گئی تھیں. آپ کی عدلیہ کالونائز ہو گئی تھی. آپ کی انتظامیہ کالونائز ہو گئی تھی. یہ زندگی جو کالونائز ہو گئی تھی اس کو پڑھنے کو کوئی تیار نہیں تھا. اور خاص طور پر وہ علماء جو کسی قسم کی قربانی دینے کو لیے تیار نہیں تھے. وہ اس کو جاننے کو سننے کو ہی تیار نہیں تھے کہ زندگی کالونائز ہو گئی. اب نصاب تعلیم کے کالونائز ہونے کے بعد ہوا کیا؟ آپ تاریخ اسلام پہ فخر کرتے تھے. انگریزوں نے نیا نصاب دیا تاریخ اسلام کے بارے میں تو انہوں نے تاریخ اسلام کو کمیونیکیٹ نہیں کیا، مینوپولیٹ کیا. کمیونیکیٹ نہیں کر رہے تھے، وہ مینوپولیٹ کر رہے تھے. تو آپ کے لیے تاریخ اسلام گلٹ ہو گئی. تاریخ اسلام جو آپ کے لیے ایک پرائیڈ تھا وہ گلٹ ہو گیا. پرائیڈ گلٹ کیسے بنتا ہے اس کی ایک چھوٹی سی مثال سن لیں. لاہور سے ایک کتاب چھپی تھی انگریزی دور میں. اس کے 2 مصنف تھے. تاریخ ہند کتاب کا نام ہے. ایک رام پرشاد تھے اور ایک کوئی اور صاحب تھے. دوسرے صاحب مسلمان تھے، نام میں جان بوجھ کر نہیں لوں گا. اچھا، اس کتاب میں ٹیپو سلطان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ بہت ظالم تھا اور اس کے ظلم کی بڑی تفصیل ہے. اب پتہ چلا کہ اس کا ظلم اچھوتوں کو بچانے کے لیے تھا کہ برہمن اچھوت عورت سے اس بات پہ ٹیکس لیتے تھے کہ اچھوت عورت اپنے جسم کے اوپر کے حصے کو ڈھانکتی ہے اور جتنے کپڑے سے وہ ڈھانکے گی اتنے کپڑے کا اسے ٹیکس دینا پڑے گا. یہ برہمن کا قانون تھا. اس کے خلاف ٹیپو سلطان نے تلوار اٹھائی تھی. یعنی یہ تو بتا دیا کہ اس نے 500 پنڈت مارے تھے. کیوں مارے تھے یہ نہیں بتایا. تو جو ایک ہیروئک کام ہے وہ ویلینک ہو گیا. تو اسی طرح تاریخ اسلام کو جو ہمارے لیے پرائیڈ تھا وہ بن گیا ایک گلٹ بن گیا. خیر، تو مولانا سندھی یہاں سے افغانستان گئے. 1912 کی میں نے بحث بتا دی. ایک اور بحث ہے. اچھا، یہ جو بحث ہے دعوت، مسئلہ دعوت کی، یہ انڈیا میں آج بھی اسی طرح وہیں کھڑی ہے جہاں 1912 میں کھڑی تھی. 1912 میں جہاں بحث کھڑی تھی نا، 2025 میں وہی ہے. اب ٹی وی کے جو ٹاک شو ہیں اس میں علماء آتے ہیں، وہ سوال کر دیتے ہیں اور وہ وہی جواب دے رہے ہیں جو 1912 میں جواب دیا جا رہا تھا. اور جو اس کا جواب دینا چاہیے تھا 1912 میں وہ آج بھی وہاں نہیں دیا جا رہا. کہ اس مسئلے کی اس کو زیادہ وضاحت سے بیان کیا ہے مولانا مناظر حسن گیلانی نے. حضرت شیخ الہند نے اس پہ جو گفتگو کی تھی بڑی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ حساب کتاب ہوگا دعوت کے معیار کے مطابق. اب 2 انسانوں کو سب سے زیادہ دعوت ملی ہے، ایک صدیق اکبر کو، دوسری ابو جہل کو. انہیں انعام سب سے زیادہ ملیں گے، ابو جہل کو سزا سب سے زیادہ ملے گی. تو اسی طرح جتنی دعوت ملی ہے لوگوں کو اتنا حساب ہوگا. یہ اس وقت بھی جواب تھا، یہ آج بھی جواب ہے. اچھا خیر، لیکن وہاں انڈیا میں اب بھی ہمارے علماء وہیں کھڑے ہیں جہاں 1912 میں کھڑے تھے. اور مولانا سندھی 1912 میں وہاں کھڑے تھے جہاں آج کے آدمی کو کھڑا ہو سکتا ہے 2025 میں. تو خیر، اس سے اگلا سٹیپ ہے ریشمی رومال تحریک. یہ آزادی کی ایک تحریک تھی اور جہاد بیسڈ تھی. اس میں 2 بنیادی چیزیں تھیں، ایک جہاد، دوسرا اتحاد عالم اسلام. شیخ الہند خود مکہ گئے اور وہاں سے گرفتار ہو گئے، کیونکہ یہ تحریک جو ریشمی رومال تحریک جو جہاد بیسڈ تھی اس کے لیے ضروری تھا کہ کوئی اسٹیٹ بھی ہو.
اسٹیٹ پیٹرنائز کرے، اسٹیٹ اس کو اناؤنس کرے جہاد کو. افراد تو اناؤنس نہیں کر سکتے، اسٹیٹ کو کرنا پڑے گا. اب ترکی اسٹیٹ تو ویسے ہی بغاوتیں شروع ہو گئی، عربوں نے بغاوت کر دی، ترکی اپنی مصیبت میں پھنس گیا، شیخ الہند گرفتار ہو گئے. اب یہ ملتان ایک صاحب نے اس کو ڈسکلوز کر دیا. یہ ڈسکلوز نہ بھی ہوتی، یہ ناکام ہو گئی تھی. ڈسکلوز ہونے سے صرف یہ ہوا کہ انڈیا میں گرفتاریاں ہو گئیں اور کچھ نہیں ہوا زیادہ. ناکام اس نے ہو جانا تھا کیونکہ ترکی خلافت جب ختم ہوئی تو اس کی بیس ہی ہل گئی. اچھا، مولانا سندھی 1915 میں افغانستان جاتے ہیں اور وہاں انہیں ان انقلابات کا مشاہدہ اور مطالعہ کرنے کا موقع ملتا ہے جو انقلابات سیاسی ہیں. اب وہاں جرمن آئے ہوئے تھے، ان سے ملاقاتیں ان کی رہیں اور مختلف لوگوں سے. پھر ان کے شاگرد جو کالجز سے گئے تھے یا جہاد کے جذبے کے تحت اور افغانستان میں ہی رہ گئے تھے، وہ پولیٹیکل سائنس اور اکنامکس کی کتابوں کا مطالعہ کر کے انہیں اس کا ترجمہ سنایا کرتے تھے. اب مولانا افغانستان سے وہاں رہ کے دیکھ رہے ہیں کہ تو افغانستان تو خود آزاد نہیں ہے، یہ ہمارے لیے جہاد کیا کرے گا؟ وہ تو خود وظیفہ خار ہیں برطانیہ کا. تو انہوں نے ایک کام کیا کہ برطانیہ کی وظیفہ خاری سے افغانستان کو نکالا اور افغانستان کی وہ جنگ ٹل ہوئی ہے جس کے نتیجے میں افغانستان آزاد ہوا ہے. اور وہ خود افغانستان والے مانتے ہیں کہ 1922 ان کا 21 یا 22 ان کا سال آزادی ہے. تو اس کے پیچھے مولانا عبید اللہ سندھی اور ان کے ساتھیوں کی پوری کاوش موجود ہے. اچھا، اب اس کے بعد امان اللہ خان اس وقت شاہ افغانستان تھے، جن کو ڈیڈیکیٹ کیا علامہ اقبال نے اپنا مجموعہ شاعری پیام مشرق. آزادی حاصل کرنے کے بعد امان اللہ نے سوچا کہ انگریزوں نے 4 کروڑ روپے کا وعدہ کیا تھا امیر حبیب اللہ سے، جنگ سے پہلے، پہلی جنگ عظیم سے پہلے وعدہ کیا تھا، تو وہ پیسے تو ملنے چاہیے ہمیں. تو انہوں نے برطانیہ سے کہا بھائی 4 کروڑ روپیہ دو آپ. انہوں نے کہا کہ 4 کروڑ تو آپ کو دے دیتے ہیں، کہ ٹھیک ہے، آپ نے پہلی جنگ عظیم میں ہمارے لیے بڑی ہیلپ کی ہے، آپ بے شک آزاد ہو گئے ہیں، پیسے ہم آپ کو اب بھی دے دیں گے، لیکن یہ عبید اللہ سندھی جو بیٹھا ہے نا، اس کو نکالو، یا ہمارے حوالے کرو یا نکالو. اب امیر امان اللہ نے سوچا کہ انگریزوں کے حوالے کرنا ٹھیک نہیں ہے، انہیں نکال دیتا. کہا جی مولانا آپ سیاست نہیں کر سکتے. کہنا نہیں کرتا، سیاست نہیں کرنی، نہیں کرتا. تو آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا جنگ سے پہلے کہ یونیورسٹی کا مجھے چارٹر دیں گے، وہ چارٹر دے دیں، میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں گا. اب امان اللہ نے برٹش گورنمنٹ سے کہا کہ بندہ کہتا ہے کہ میں سیاست نہیں کرتا، یہاں بچے پڑھاؤں گا. نہیں، یہ تو زیادہ خطرناک کام، اسے نکالو. انہوں نے کہا چارٹر ہم آپ کو نہیں دیں گے. اچھا بھائی، پھر ہم چلے جاتے. تو وہ رشیا چلے گئے، رشیا سے ترکی چلے گئے. رشیا میں رشین انقلاب کو دیکھا، ترکی میں جا کر ترکی انقلاب کو دیکھا، اور وہاں سے وہ مولانا حجاز مقدس آ گئے. اب انقلابات جو انہوں نے پولیٹیکل دیکھے ہیں وہ کچھ 4 ہیں، وہ میں ایک ایک کے بارے میں مختصراً عرض کرتا ہوں. پہلا تو امریکہ کا آزاد ہونا ہے، امریکہ کی جنگ آزادی اور اس کا آزاد ہونا. امریکیوں نے لڑ کر آزادی لی تھی، اور لڑنے کے بعد جو آزادی لی اس کے بعد انہوں نے اپنی بادشاہت کا اعلان نہیں کیا، حالانکہ کر سکتے تھے. انہوں نے کانسٹیٹیوشن بنایا، افراد کو رائٹ دیا ہے. اچھا، کانسٹیٹیوشن کی گورنمنٹ قائم ہوئی ہے، اور 17-18 آدمی ہیں جنہوں نے مختلف کاموں میں پہل کاری کی ہے. آپ امریکہ کے جو ہے نا بانی پتہ کرائیں تو 17-18 نکلیں گے، اور امریکیوں کو بھی 1-2 سے زیادہ کے نام نہیں آتے ہوں گے.
مجھے آپ کو تو کیا آئیں گے، امریکیوں کو بھی نہیں آتے. کہ انہوں نے جو کانسٹیٹیوشن بنایا اس میں انہوں نے دنیا بھر کی جو وزڈم تھی اس سے فائدہ اٹھایا تھا. اچھا، اب دنیا میں ایک تو روایت تھی پوپ کی کہ حکومت اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور وہ پوپ کے ذریعے اور پوپ کنگ کے ذریعے کرے گا. اس سے بغاوت ہو گئی، پروٹیسٹنٹ آ گئے اور پھر نیشن گورنمنٹس آ گئیں. لیکن تھیوریٹیکلی یہ بھی چلتی ہے. آپ آئرلینڈ کے آئین کا پریمبل دیکھیں تو اس میں یہی بات لکھی ہوئی ہے تھیوریٹیکلی، عملاً نہیں، تھیوریٹیکلی ایسے. اور یہاں ایک دلچسپ بات عرض کر دوں کہ جب آبجیکٹو ریزولوشن پاکستان کی قومی اسمبلی میں پیش ہوا تھا تو پاکستان کے وزیر بحالیات نے اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اس ریزولوشن سے غیر مسلموں کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بے ضرر سی ایک قرارداد ہے. اور یہ برٹش حلقہ اثر کے سارے ملکوں میں پریمبل اسی طرح کا ہے، آئرلینڈ میں بھی اسی طرح کا پریمبل ہے، ہم بھی اسی طرح کا پریمبل لا رہے ہیں، کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ اس وقت وزیر بحالیات میاں افتخار الدین کی تقریر موجود ہے. ظاہر ہے ساری اسمبلی کے سامنے اس نے کہا تھا یہ، تو اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. آئرلینڈ کی آئین کا پریمبل اور ہماری قرارداد مقاصد میں کچھ زیادہ فرق آپ کو نہیں مل سکے گا. وہاں ہولی ٹرینیٹی لکھا ہوا ہے، یہاں آلمائٹی اللہ لکھا ہوا ہے. اچھا، اب یہ جدید دور میں تو نہیں چلے گا. تو امریکہ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے انہوں نے اپنے عہد کے مطابق بنایا. یہ ایک بڑی انقلابی تبدیلی تھی. دوسری انقلابی تبدیلی انقلاب فرانس ہے. انقلاب فرانس کیا تھا؟ انقلاب فرانس تھا، دو چیزیں اس میں واضح ہو گئی تھی. ایک بادشاہت اب گئے دنوں کا قصہ ہے، نو کنگ. اور دوسرا عام آدمی اب رعایا نہیں ہے، اب وہ قوم ہے. نیشن کا لفظ آ گیا تھا. نیشن اور سبجیکٹ یہ دو لفظ نہیں ہیں، دو طرز حکومت ہیں. سبجیکٹ ہے ایک آدمی، تو اس کا طریقہ زندگی کیا ہوگا سیاست میں؟ وہ جو حافظ شیرازی نے کہا تھا کہ رموز مملکت خیش خسرواں بدانند، گدائے گوشہ نشینی تو حافظہ مخروش. کہ ملک کے معاملات بادشاہ جانتے، تو گدھا گوشہ نشین ہے، فقیر آدمی ہے، تجھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ان معاملات میں پڑھنے کی کوئی حاجت نہیں، خاموشی سے اپنی زندگی گزار. اگر فرد سبجیکٹ ہے تو یہ حالت ہوگی. اگر فرد قوم ہے تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ میں ایک قوم کا فرد ہوں اور میری قوم کو اپنے آپ پر حکومت کرنے کا حق حاصل ہے. ہم اپنے نمائندے چنیں گے اور ہمارے نمائندے ہم پر حکومت کریں. اس میں طاقت کا سرچشمہ ہم عوام ہوں گے، ہم قوم ہوں گے. یہ ساری کے ساری پاور جو ہے وہ ڈیلیگیٹ ہوگی قوم کو. پاور کنگ کو ڈیلیگیٹ نہیں ہوگی، قوم کو ڈیلیگیٹ ہوگی. اور قوم ڈیلیگیٹ کرے گی اپنے نمائندوں کو. یہ ایک بنیادی بات ہے. انقلاب فرانس سے یہ بات واضح ہوئی تھی. کنگ کوئی نہیں اور انسان کو اپنے آپ پر حکومت کرنے کا حق حاصل ہے. مولانا سندھی نے بہت ساری جگہوں پر کہا ہے کہ کاش یہ میری قوم نے کیا ہوتا. انقلاب فرانس کے سے وہ اس قدر امپریس تھے کہ 1924 میں انہوں نے ایک منشور لکھا تھا ترکی سے. 1924 میں چھپا تھا، سب کانٹیننٹ میں بھی اس کی کاپیاں بھیجی گئی تھیں اور مختلف لوگوں کو اس کی کاپیاں دی گئی تھیں. اس میں انڈین مسئلے کا حل دیا تھا. مینیفیسٹو تھا سرور راجیہ پارٹی کا. تو اس میں ایک جملہ لکھا ہے کہ میری قوم انقلاب فرانس سے بے خبر رہی ہے، جس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑا ہے.
اب انقلاب روس سے بے خبر رہے گی تو اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ اب مولانا سندھی ایک تو انقلاب فرانس کے بنیادی تقاضوں کو سامنے لاتے ہیں اور لوگوں کو اس کے تقاضوں سے باخبر کرتے ہیں کہ اب تمہیں ایک قوم کے طور پر رہنا ہوگا، رعایا کے طور پر۔ اور دوسری بات جو جمہوریت کی روح ہے وہ انہوں نے اپنی پوری شخصیت میں اپنا لی تھی۔ یہ واقعہ تو بعد کا ہے، یہ تاریخی ترتیب نہیں بنے گی، لیکن میں توضیح کے لیے یہ واقعہ عرض کرتا ہوں۔ جب وہ 1939 میں واپس آ رہے تھے سب کانٹیننٹ، تو یہاں کے اخباروں میں ان کے بارے میں بہت اچھی اچھی باتیں چھپیں اور لوگوں نے کہا جی وہ ایک بڑے شاندار فیملی سے تعلق رکھتے تھے، بڑے ایلیٹ کلاس سے ان کا تعلق تھا، اور بڑی اچھے جو ہے نا ایلیٹ کلاس کی میں جو تعلیم ہوتی ہے بچے کی، اس طرح ان کی تعلیم ہوئی۔ اور یہ اس کے جواب میں انہوں نے مضمون لکھ کے بھیجا کہ بھائی میں تو عام آدمی ہوں، ٹاٹ سکولوں میں پڑھا ہوں اور ٹاٹ سکولوں میں پڑھانے والے اساتذہ سے پڑھا ہوں، میری فیملی بھی بڑی نہیں تھی، میرا ماموں پٹواری تھا، باپ میرا فوت ہوا تھا، تو وہ ہمیں فیڈ کرتا تھا، میں اور میری ماں اور میری بہنیں، ان کو میرا ماموں جو ہے وہ لوک آفٹر کرتا تھا، اور وہ ایک گاؤں کا پٹواری تھا۔ تو ہم تو کوئی امیر آدمی نہیں تھے، ہم تو ایک بڑے عام آدمی تھے اور عام فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ تو اس پر وہ بہت اصرار کرتے تھے کہ ایلیٹ کی قیادت اب نہیں چلے گی، اب عام آدمی کی قیادت چلے گی۔ یہ ایلیٹ کے پیچھے بھاگنے والے جو ہے رویہ، یہ مسلمانوں کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کا مزاج جمہوریت کا نہیں، بادشاہت کا ہے۔ یہ جہاں بھی حکومت کریں گے یہ بادشاہت لانے سے باز نہیں آئیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ ہندوستان تقسیم نہ ہو، ورنہ یہ بادشاہت قائم کریں گے جیسا بھی ہوگا، یہ بادشاہ سے باز نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کا مزاج یہ ہے، یہ عام آدمی کی قیادت کو مانتی نہیں۔ انہوں نے ہمیشہ خود کو عام آدمی بنا کے پیش کیا، اور تھے بھی عام آدمی تھے۔ انہوں نے جس طرح زندگی بسر کی وہ ایک عام آدمی کی زندگی تھی، اگرچہ بڑے کام کیے، بڑے کام کرنے کا انہیں موقع ضرور ملا، لیکن وہ بنیادی طور پر ایک عام فیملی کے عام آدمی تھے۔ اچھا، اب انہیں روس جانے کا موقع ملا، سوویت یونین جب قائم ہوئی تو انہوں نے 2-3 چیزیں وہاں مشاہدہ کی جس پر وہ بہت پریشان ہوئے کہ مسلمان علماء جو ہیں وہ اشرافیہ کے لیے دین کو قربان کر رہے ہیں، وہ دینی تائید مہیا کر رہے تھے اشرافیہ کو۔ وہ کہتے تھے یار یہ اشرافیہ تو اب کوئی دم کا مہمان ہے، تو یہ تو حکومت سے ٹکرائے گا، یہ تو مارا جائے گا، تو تم دین کو کیوں تباہ کر رہے ہو؟ تم ان کی بقا کے لیے دین کو کیوں داؤ پر لگا رہے ہو؟ یہ اگر مرتے ہیں مرنے دو، تم ایک طرف ہو جاؤ۔ خیر، تو پھر وہ ٹرکی جاتے ہیں 1924 میں، وہاں سے منشور بھیجا انہوں نے۔ ٹرکیا میں مصطفیٰ کمال کی حکومت ہے، ان کی ملاقات بھی ہوئی مصطفیٰ کمال سے، تو مصطفیٰ کمال کو وہ بہت اچھا سمجھتے تھے۔ عام طور پر ہمارے ہاں مصطفیٰ کمال کے بارے میں اچھی رائے نہیں، لیکن ان کی رائے بہت اچھی تھی۔ اور صرف ان کی رائے بہت اچھی نہیں تھی، جمعیت علماء ہند نے مصطفیٰ کمال کو انڈورس کیا تھا، اور جب وہ فوت ہوا تھا بہت اچھے لفظوں میں اس کی تعزیت کی تھی۔ مولانا حبیب الرحمن عثمانی کا ایک خطبہ صدارت ملتا ہے جمعیت علماء ہند کے کسی جلسے کا، تو اس میں انہوں نے مصطفیٰ کمال کو بہت اچھے لفظوں میں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ تو مصطفیٰ کمال کا مسئلہ کیا تھا؟ خلافت ترکیہ جو تھی وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی تھی، زمانہ بدل گیا تھا، وہ نہیں بدلے تھے، وہ زمانے کو روک کے کھڑے تھے کہ زمانہ بدل جائے، جو مرضی ہو جائے، ہم یہی ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ترکیہ کا وجود خطرے میں پڑ گیا، عربوں نے بغاوت کر دی، اور ترکیہ میں یہ بحث چل رہی تھی کہ کون، ہر حصے میں الگ الگ بحث تھی، کوئی کہتا تھا ہم فلاں کے تابع ہو، امریکہ کے تابع ہو جائیں، کوئی برطانوی غلامی کی خواہش رکھتا تھا، کوئی کچھ آرمینیا کے جو
کرسچین تھے وہ کہیں اور جانا چاہتے تھے. اب ترکی میں ایک ہی امکان تھا کہ مصطفیٰ کمال ترکیہ کو ترکی نیشنلزم پر اکٹھا کرتا اور سیکولرزم پر وہاں حکومت قائم کی جاتی. اور یہ امکانی صورت یہی تھی, یہی اس وقت کا سچ تھا, اور اس سچ کو قبول کیا مصطفیٰ کمال نے, اور مصطفیٰ کمال نے اس سچ کی بنیاد پر وہاں حکومت قائم کی. مولانا سندھی جب گئے وہاں تو مصطفیٰ کمال سے کہا کہ ایک ضلع ہمیں دے دو, اس پر ہم اسلامی قانون نافذ کرتے ہیں, اگر بقیہ ترکی سے بہتر اگر ہم انتظام کر لیں تو تم ہمارا طریقہ کار اپنا لینا, اور اگر نہ کر سکیں تو ہم تمہارا طریقہ کار اپنا لیں. لیکن مصطفیٰ کمال اس صورتحال میں بڑا الجھا ہوا تھا, اور وہ کوئی تبدیلی, اس طرح کی تبدیلی وہ افورڈ نہیں کر رہا. اب مصطفیٰ کمال کا جو انقلاب تھا اس میں کیا تبدیلی آ رہی تھی؟ مولانا سندھی نے لکھا بھی ہے کہ ترکی کا ایک دہقانی استنبول کے ایک اشرافیہ کے برابر ہو گیا تھا. ترکی کا ایک دہقانی, ایک دیہاتی, ایک کاریگر, ایک مزدور, وہ ترکی کے جو معزز لوگ تھے, ایلیٹ تھے, ان کے برابر ہو گیا تھا. یہ انقلاب تھا, اور یہ انقلاب مسلمانوں کو ہضم نہیں ہو رہا تھا. اس کی ایک مثال میں عرض کر دوں. ایک کتاب کبھی دیکھنے کا موقع ملے, مسعود عالم فلاحی نے لکھی ہے, اسلام اور ذات پات. وہ پڑھ کر کچھ یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جیسی ذات پات کا سسٹم ہندوؤں میں ہے نا, مسلمانوں میں بھی ویسے ہی تھا. اور بعض مفتیان کرام کچھ ایسی کتابیں لکھ رہے تھے جو منو سمورتی کے بالکل پیرلل تھی. یہاں مولانا سندھی اس نقطۂ نظر کے بالکل 180 کے زاویے پہ کھڑے نظر آتے ہیں, جو افراد کی مساوات اور اخوت کی بات کر رہے ہیں. حریت, مساوات اور اخوت کی بنیاد پر مسلم معاشرے کی تشکیل چاہتے ہیں. ظاہر ایلیٹ کلاس کو قبول نہیں, اور ایلیٹ کلاس کے نظریہ سازوں کو بھی قبول نہیں یہ بات. اچھا, اور وہاں سے مولانا سندھی حجاز مقدس آ جاتے ہیں. 14 سال تقریباً وہاں رہتے ہیں, 13-14 سال, اور وہاں وہ مختلف لوگوں کو قرآن پڑھاتے ہیں. عربی میں تفسیر لکھواتے ہیں موسیٰ جار اللہ کو, اردو میں لکھواتے ہیں عبداللہ لغاری علیہ الرحمہ کو, سندھی میں مولانا محمد سندھی کو, پروفیسر سرور صاحب جاتے ہیں, ان کو بھی پڑھاتے ہیں, یہ بھی نوٹس لیتے ہیں. 39 میں واپس آ جاتے ہیں. تو ایک منشور مولانا سندھی نے ایک جملہ کہا جاتا ہے, جی مولانا سندھی کی باتیں تو دوسروں نے لکھی ہیں, تو ہم کس کو صحیح مانیں کس کو صحیح نہ مانیں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ ایسے لوگوں نے ان کے ذمہ لگا دیا ہے, وہ تو عالم دین تھے, اور عالم دین کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریئیکشنری ہو, ماضی میں زندہ رہتا ہو, اپنے زمانے میں زندہ نہ رہتا ہو. یہ ہمارے ایک یقین ہو گیا ہم لوگوں کو. تو مولانا سندھی چونکہ اپنے زمانے میں رہتے تھے اس لیے وہ قابل قبول ہو نہیں سکتے تھے. تو اس کا جواب ایک پورے یقین کے ساتھ یہ ہے کہ ایک کتاب التمہید التعریف لأئمۃ التجدید عربی میں ہے, اور یہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی. مجلس علمی نے اسے چھاپا تھا, اور ان کے تلامذہ عبداللہ خیاط امام حرم تھے, ان کے پاس سے اس کا مسودہ ملا تھا. ہوا کیا, 1915 میں جب خلافت ترکیہ ٹوٹ گئی تو اب جہاد کیسے کریں؟ مسلمانوں کی ریاست تو ہے نہیں, ایسی کون سی ریاست ہے جس کے تابع ہو کے وہ جہاد کریں؟ لہٰذا اب تلوار اٹھا نہیں سکتے. تو اب سیاسی تبدیلی ہوگی, سیاسی جدوجہد سے تبدیلی ہوگی, جس کی مثالیں آپ کو پوری دنیا میں مل رہی ہیں. انڈیا میں کانگریس کی تحریک ہے سیاسی جدوجہد کی,
نیلسن منڈیلا کی تحریک ہے، اور پوری دنیا میں تحریکات ہیں سیاسی جدوجہد کی. تو مولانا نے سیاسی جدوجہد سے انقلاب لانے کے، سیاسی تبدیلی لانے کے جو اصول تھے وہ لکھے اپنے ہاتھ سے. ایک تو عربی میں، دوسرے انہوں نے 2 منشور اپنے ہاتھ سے لکھے. ایک منشور ان کا ترکی سے آیا تھا، تو جب انڈیا آئے تو یہاں کے حالات میں تبدیلیاں آئی ہوئی تھیں، تو ان تبدیلیوں کو مد نظر رکھ کر سندھ ساگر پارٹی کا منشور لکھا. ایک ان کی اور تحریر ہے. کچھ اور بھی تحریریں ہیں، خطبات و مقالات میں ان کی کوئی 40 سے زیادہ تحریریں ہیں. پھر ہمارے دوست ثناء اللہ سومرو نے 2 چھوٹی چھوٹی کتابیں شائع کی ہیں، تو ان میں ان کے اپنے ہاتھ کی لکھی چیزیں ہیں. انہوں نے کابل میں یونیورسٹی کا جو چارٹر حاصل کرنے کے لیے یونیورسٹی کا جو دستور لکھا تھا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، جس پر توجہ نہیں دی گئی. وہ ابھی چند 2-3 سال پہلے کراچی سے چھپ کے آیا ہے، وہ ایک مجموعے میں ثناء اللہ سومرو نے مرتب کیا. اچھا، اس میں جو تعلیم کا دائرہ انہوں نے بیان کیا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. اس میں زرعی کالج، اس میں انجینئرنگ کالج، اس میں میڈیکل کالج، اور پورا سائنس پہ بہت زور ہے، اور پورے جدید تعلیم کو وہ پیش کرتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ ہم پڑھائیں گے، اور یہ ہمارے کالج، بزنس ایڈمنسٹریشن، کامرس. اس میں ایک اور بڑی شاندار بات ہے، وہ ہے اوپن یونیورسٹی کا فاصلاتی تعلیم کا نظام. اور اس وقت پوری دنیا میں یہ نہیں تھا کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہو. افغانستان میں تو یہ خاص طور پر بڑا ویلڈ تھا کہ وہاں تو لڑکیاں پردہ کرتی تھی، گھر سے جا ہی نہیں سکتی تھی، تو انہیں ان کے گھر تک تعلیم دی جائے، یہ تھا ان کا کانسیپٹ. اچھا، پھر ان کے جو جدید ایجوکیشن، یہ ایک ہے کہ جدید ایجوکیشن یہاں انگریز بھی لائے تھے لیکن وہ کالونیل تھی. جدید ایجوکیشن وہ بھی دے رہے تھے، وہ نیشنل تھی. نیشنل اور کالونیل میں فرق یہ ہے کہ کالونیل جو ہے لمیٹڈ لوگوں کو دیتی ہے تعلیم، اور اپنے انداز میں تعلیم دیتی ہے، علم کو مینوپولیٹ کرتی ہے. نیشنل تعلیم جو ہے وہ ہر آدمی کو دیتی ہے. تو کابل یونیورسٹی کا جو دستور ہے اس میں ہر آدمی کو مد نظر رکھا گیا ہے، 100% لٹریسی ریٹ کو مد نظر رکھا گیا. اس میں سلیکٹڈ لوگوں کو تعلیم نہیں دینی، سب کو دینی تعلیم، اور سب کو تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ ایسی تعلیم دینی ہے وہ جو پروڈکٹیو ہو، جس کو پڑھ کر بندہ روزی کما سکے. عبید زاکانی نے ایک جملہ کہا تھا، جملہ سن لیں، بڑا شاندار جملہ ہے. مداری نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اگر تو نے آنکھ سے پیسہ اٹھانا اور آگ کے گولے میں سے گزرنا نہ سیکھا تو میں تجھے مکتب میں داخل کرا دوں گا، جہاں تجھے وہ بے معنی علم پڑھایا جائے گا جس کی بدولت تو ایک جو بھی کمانے کے قابل نہ ہو سکے گا. تو وہ اس یونیورسٹی کا دستور اس طرح کا ہے کہ بندہ وہاں سے پڑھ کے نکلے تو روٹی کما سکے، اس طرح کا نہیں کہ وہاں سے نکلنے کے بعد بے روزگار کہلائے. یہ اس میں بنیادی بات ہے. وہ پروڈکٹیو ہو، وہ نیشنل ہو، اس میں آزادی خواہی ہو، وہ قوم بنائے نظام تعلیم. تو ظاہر ہے امان اللہ خان تو افورڈ نہیں کرتا تھا اس طرح کی تعلیم، تو انگریز تو بالکل ہی نہیں چاہتے تھے، تو ان کو وہاں سے نکلنا پڑا تھا. اسی لیے اب انہوں نے جو دستور وہاں سے بھیجا ترکیہ سے، اور انڈیا میں آ کر جو سندھ ساگر پارٹی کا دستور مرتب کیا، اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو بڑی قابل غور ہیں. تین چار سال پہلے انڈین پارلیمنٹ میں راہل نے تقریر کی تھی، اور اتفاق دیکھیے کہ اس میں تقریباً وہی باتیں تھیں جو مولانا نے اپنے منشور میں لکھی تھی. میں یہ نہیں دعویٰ کرتا کہ راہل نے وہ پڑھا ہوگا، اس نے اپنے حالات سے سیکھا ہے، انہوں نے اپنے حالات سے سیکھا تھا. اب راہل نے اسمبلی میں کہا کہ
دہلی کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تامل ناڈو والوں سے کہے کہ وہ کیسے حکومت کریں. اس کا فرض ہے کہ وہ ان سے پوچھے کہ ہم کیسے حکومت کریں. یہ انڈین آئین کا تقاضا بھی ہے اور ہماری تاریخ بھی ہے. اب مولانا سندھی کیا کہتے ہیں اس میں؟ پہلے تو انہوں نے قوم کی ڈیفینیشن متعین کی کہ قوم کون ہے. ایک زبان بولنے والے ایک قوم ہے، اور انڈیا میں انہوں نے متعدد قوموں کو تسلیم کیا. جتنی زبانیں بڑی زبانیں ہیں اتنی ہی قومیں ہیں. نمبر 2، قوم کے ایریے کو وہ صوبہ کہنے کو تیار نہیں ہے، وہ اس کو اسٹیٹ کہتے ہیں. علامہ اقبال کے خطبہ الہ آباد میں بھی صوبے کے لیے پروونس کا لفظ نہیں ہے، اسٹیٹ کا لفظ ہے. اور یہ 18ویں ترمیم کے بعد ہم بھی وہاں قریب قریب پہنچ گئے ہیں. اچھا، اور مختلف ملکوں میں اسٹیٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے صوبوں کے لیے، تو انہوں نے وہ اس پہ بضد تھے، اس پر پرجوش ہوتے تھے کہ صوبے کے لیے لفظ اسٹیٹ استعمال کیا جائے، یہ توہین ہے ایک قوم کی. اور وہ انڈین یونین کے قائل تھے اور دوسرے ایشین فیڈریشن کے قائل تھے. شنگھائی کانفرنس ہوئی تھی، ایک دوست کہنے لگے یہ تو وہی بات ہے. میں نے کہا نہیں، فرق ہے. کیا؟ وہ کہتے تھے کہ شنگھائی ہم ایشین فیڈریشن میں ان قوموں کو شامل کریں گے جو قومیں آزاد ہوں، جن میں بادشاہت نہ ہو، اور اس میں روس کو شامل کرنے کی وہ اصرار کرتے تھے. یہ بھی ایک بات ہے. تو خیر، مولانا نے جو منشور وہاں سے بھیجا ترکی سے، اس میں جمہوریت پر ہی بیس کی بنیاد رکھی اور ایک زبان بولنے والوں کو ایک قوم ٹھہرایا. اس کے علاوہ انہوں نے انڈین یونین کے قیام کا ایک تصور دیا. اچھا، وہ تفسیر میں بھی یہی بات کہتے ہیں بار بار کہ ایک اسٹیٹ میں کو زیادہ سے زیادہ اختیارات دیے جائیں اور مرکز کو کم از کم اختیارات دیے جائیں. یہ بات اس وقت سکہ راج الوقت ہو گئی ہے، مگر 1924 میں یہ بات کہنا بڑا مشکل تھا. مسلم لیگ یہ بھی مضبوط مرکز کی قائل تھی اور مسلم حقوق کے حوالے سے مسلمانوں کو ایک قوم مانتی تھی اور ہندوؤں کو ایک قوم مانتی تھی. یہ الگ بات ہے کہ اس وقت انڈیا میں ہندو قوم کے مقابلے میں دلت قوم اٹھ کھڑی ہوئی ہے. اگر ہندو کو قوم ہے تو دلت قوم ایک تیسری قوم پیدا ہو گئی ہے، اور وہ اتنی ہی طاقتور ہے جتنی ہندو قوم ہے، اور کم از کم افراد کے حوالے سے تو وہ شاید ہندو قوم سے زیادہ ہے. اگر زبان کی بنیاد پہ قوم مان لی جاتی تو یہ تضادات اوائڈ ہو سکتے تھے. خیر نہیں ہوئے. تاریخ کا پہیہ اپنی مرضی سے چلتا ہے، کوئی میری مرضی سے تو نہیں چلے گا. اب یہاں ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں. مولانا کلکتہ جمعیت علماء ہند کی جمعیت علماء بنگال کی کانفرنس میں گئے. وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ایک عالم آئے، ان کے پرانے ملنے والے تھے. انہوں نے کہنے لگے مولانا آپ مزدور کے حقوق کی بات کرتے ہو اور شاہ ولی اللہ سے حوالہ دیتے ہو، کہاں لکھا ہوا ہے؟ حضرت شاہ صاحب نے مزدور کے حقوق کہاں لکھے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی حجت اللہ منگوا لو کہیں سے، میں دکھا دیتا ہوں. جی میں نے پڑھی ہے وہاں، اس میں تو کوئی نہیں. ہاں منگوا تو لو یار. تو وہ میزبان جو تھے وہ کہنے لگے اردو ترجمہ میرے پاس ہے، کھا لے آؤ. وہ آ گیا تو وہ دیکھ کے کہنے لگے ترجمہ اچھا تو نہیں ہے مگر کوئی بات نہیں، یہی چلے گا. اور اس میں وہ چیپٹر نکال دیا مزدور کے حقوق والا. مولانا صاحب سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ میں نے تو کوئی بار حجت اللہ پڑھی ہے تو مجھے کیوں نہیں پتا چلا. مولانا کہنے لگے جب میں روس گیا تھا نا تو مجھے بھی نہیں پتا چلا تھا. روس جانے سے پہلے حجت اللہ میں یہ چیپٹر میری نظر سے بھی چل رہا تھا. وہاں میں گیا تو وہاں لوگوں نے کہا کہ تمہارے اسلام میں مزدور کے حقوق کہاں ہیں، کس جگہ لکھے ہوئے ہیں؟
تو پھر میں نے حجت اللہ کو مائنوٹلی پڑھا تو اس میں چیپٹر نکلا ہے، میں نے کھول کے انہیں دکھا دیا. تو مولانا کا انقلابوں کے متعلق طریقہ کار یہ ہے کہ وہ انقلابوں سے سوال لیتے ہیں. اب روسی انقلاب کہہ رہے جی مزدور کے حقوق دکھاؤ، تو روسی انقلاب کہتا ہے کہ جاگیرداری ختم کرو، کانگریس موومنٹ کہتی ہے جاگیرداری ختم کرو، علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، اس کے ساتھ تعاون کرنا حرام ہے، جاگیرداری بڑی ضروری ہے. اس کی تائید میں فتوے آ رہے ہیں. کن کن لوگوں نے فتوے دیے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. مولانا اس سوال کا جواب دیتے ہیں. کہاں سے؟ شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ لے آتے ہیں، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا فتویٰ لے آتے ہیں. اب قاضی ثناء اللہ پانی پتی یا حضرت شاہ عبدالعزیز پر فتویٰ کوئی نہیں دیتا، کسی کی جرات نہیں پڑتی. عبید اللہ سندھی کمزور ہے، اس پہ فتوے دیتے ہیں. کمیونسٹ انقلاب کہتا ہے کہ اسلام میں مزدور کے حقوق دکھاؤ، حجت اللہ البالغہ نکال کے دکھاتے ہیں کہ یہ لکھے ہوئے ہیں. اب اس پر سرمایہ دار کا حامی دانشور شاہ ولی اللہ پہ فتویٰ نہیں دے گا. کس پہ فتویٰ دے گا؟ عبید اللہ سندھی پر، کہ نزلہ پر عضو ضعیف میر عزت. خیر، اب ترکیہ کے انقلاب سے سوال لے رہے ہیں، روسی انقلاب سے سوال لے رہے ہیں، انقلاب فرانس سے سوال لے رہے ہیں، انقلاب امریکہ سے سوال لے رہے ہیں، اور ان سوالوں کو سامنے رکھ کر اپنی تاریخ سے، اپنے تاریخ کے مفکرین سے، اپنی تاریخ کے دانشوروں سے جواب لے رہے ہیں اور وہ جواب پیش کر رہے ہیں. یہ تھا ان کا طریقہ کار. انقلابات میں نے عرض کر دیے، ان کا طریقہ کار میں نے عرض کر دیا، اور کچھ عمل بھی کر رہے ہیں. عمل کیا کر رہے ہیں؟ سندھ میں رہتے ہوئے انہوں نے 2-3 کام کیے. میں عرض کر چکا ہوں کہ کابل یونیورسٹی کا ان کا چارٹر کیا، ان کا دستور کیا تھا. انہوں نے سندھ میں رہتے ہوئے اپنی آخری ایام زندگی میں بہت سارے اسکول اور 1-2 کالجز کا سنگ بنیاد رکھا. دانشوروں کو اکٹھا کیا فلسفے کے لیے، اور اس کے لیے بیت الحکمہ کی بنیاد رکھی. اس میں ڈاکٹر آئی قاضی بھی شامل تھے اور لوگ بھی شامل تھے. انہوں نے سندھ ساگر پارٹی بنائی اور یہ نہیں کیا کہ میں اس کا لیڈر ہوں. شیخ عبد المجید سندھی سے کہا کہ تم اس پارٹی کو چلاؤ. انہوں نے دستور ایک دیا ہے، منشور ایک دیا ہے، اور پارٹی شیخ عبد المجید سندھی کے حوالے کی. اور ایک آخری بات کہ مولانا سندھی جب کابل گئے تھے تو نظارت المعارف قرآنیہ کے وہ محتمم تھے، استاد تھے. یہ ادارہ تھا فتح پوری مسجد دہلی میں، جہاں علی گڑھ کے گریجویٹ بھی تھے، دیوبند کے فضلاء بھی تھے. گریجویٹس کو بھی قرآن پڑھایا جا رہا تھا، فضلاء کو بھی قرآن پڑھایا جا رہا تھا، اور قرآن پہ اکٹھا کیا جا رہا تھا. 1913 میں یہ ادارہ شروع ہوا، 15 میں ختم ہو گیا. 15 میں مولانا احمد علی کے حوالے کر گئے تو ان کی گرفتاری ہوئی، انہیں لاہور میں پابند کر دیا گیا، ادارہ ختم ہو گیا. واپس آئے تو وہ دیوبند میں نہیں بیٹھے، وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں بیٹھے ہیں. جا کر جامعہ ملیہ اسلامیہ کو انہوں نے کہا کہ یہ نظارت المعارف کی کانٹینیوٹی ہے. نظارت المعارف کی کانٹینیوٹی سمجھتے ہوئے جامعہ ملیہ میں جا کے بیٹھے ہیں. وہ ایک نیشنل یونیورسٹی تھی. اب جامعہ ملیہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ آپ حضرات جانتے ہوں گے. بہرحال ایک نیشنل یونیورسٹی تھی جہاں دینی تعلیم بھی دی جاتی تھی، جدید تعلیم بھی تھی، جس کی انڈیا میں پہلا کنڈر گارٹن اس نے کھولا تھا. وہاں تعلیم بالغاہ کا نظام بھی تھا اور بڑا مضبوط نظام تھا.
اور ایجوکیشن کی ٹریننگ سسٹم بھی انہوں نے دیا تھا. پھر انہوں نے چارٹر نہیں کروایا تھا گورنمنٹ سے. گورنمنٹ نے ان کا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کو خود مانا تھا, ان کی اپلیکیشن نہیں گئی تھی. اس کے باوجود گورنمنٹ نے ان کے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کو جامعہ ملیہ کے اس کو مان لیا تھا, اس کی ڈگری کو. تو باقی ڈگریز جو ہیں وہ جامعہ دیتا تھا, اس کے لیے پر نوکری نہیں ملتی تھی. لیکن جامعہ سے جو لوگ پڑھ کے نکل رہے تھے وہ صحیح معنی میں اسکالر نکل رہے تھے. تو مولانا نے جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی کو اپنا ادارہ قرار دیا اور ان کا قیام جامعہ میں تھا. دیوبند وہ بطور سابق طالب علم کے یا اپنے دوستوں سے ملنے تو گئے ہیں, مگر وہاں جا کے بیٹھے نہیں ہیں کہ یہ میرے استاد کا ادارہ ہے. بیٹھے جامعہ ملیہ میں. سندھ کو انہوں نے اپنا صوبہ قرار دیا اور اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کیا. شیخ عبد المجید سندھی کو انہوں نے سندھ ساگر پارٹی کا کام آگے چلانے کے لیے کہا. تو یہ انقلابات عالم سے باخبر ہونے کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے جامعہ ملیہ کو اپنا ادارہ قرار دیا اور جامعہ ملیہ میں ہی ان کا قیام تھا. وہ بطور مہمان یہاں دین پور اپنی بیٹی کے گھر آئے ہوئے تھے کہ یہاں ان کا انتقال ہو گیا 22 اگست 1944 کو. تو اب ان کی وفات کو 81 سال ہو جائیں گے چند دن بعد. تو یہ ان کا سیر و سفر تھا جو میں نے عرض کر دیا. بہت بہت شکریہ. اور آپ سوال کر سکتے ہیں اپنا. السلام علیکم جی. آپ نے اس میں جی ایک لفظ کہا جی دارالاسلام. تو جی دارالاسلام اور دارالکفر میں فرق کیا ہے؟ دیکھو جی, یہ تو آپ نے ایک فقہی سوال کر دیا. تو میں نے پتہ نہیں یہ ٹرم استعمال کی ہے یا نہیں. تو بہرحال یہ تو فقہی بحث ہے اور اس کے لیے میں اہل ہی نہیں ہوں دارالاسلام اور دارالحرب میں فرق کرنے کے. البتہ ایک چھوٹی سی بات میں عرض کر دوں. میں جو بطور ایک طالب علم کے سمجھتا ہوں کہ اس وقت نہ تو فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا دارالحرب کہیں ایگزسٹ کرتا ہے اور نہ کہیں فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا دارالاسلام ایگزسٹ کرتا ہے. اگر ایگزسٹ کرتا ہے تو پھر آپ یورپ کو کیا کہیں گے اور پاکستان کو کیا کہیں گے, اور پاکستان سے جو مائیگریٹ کر کے جا رہے ہیں یورپ ان کو کیا کہیں گے. یہ بڑا خوفناک ایک سلسلہ بحث چل نکلے گا. لوگ علماء کرام بڑی سادگی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان دارالاسلام ہے اور جہاں کافر زیادہ ہیں وہ دارالکفر ہے. تو دارالاسلام سے دارالکفر کو ہجرت ہو سکتی ہے یا نہیں, اگلی بحث یہ شروع ہوگی. اور علماء کرام کے بیٹوں کو بھی, بلکہ ان کو خود اپنے آپ کو اگر شہریت مل جائے برطانیہ کی یا کینیڈا کی یا امریکہ کی, بڑے شوق سے جائیں گے. اچھا, البتہ یہاں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ حضرت امام محمد نے ایک تیسری ٹرم استعمال کی تھی, دارالعہد. عہد عین ہے دال, کہ جہاں کانسٹیٹیوشن کی حکومت ہو. یہ حضرت امام محمد نے ایک تیسری ٹرم استعمال کی تھی. تو اس وقت مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پوری دنیا میں دارالعہد ہوگا, لیکن بہرحال میں اس پر اپنی کوئی جو ہے نا رائے پر جو ہے بہت اسٹرکٹلی اسٹینڈ نہیں کر سکتا کہ یہ فقہی بحث ہے اور میں اس موضوع پر بحث کرنے کا اہل نہیں ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب پرنسپل صاحب, پروفیسر جمیل کھٹانہ عرض کر رہا ہوں. کہیں پڑھا تھا, پورا ریفرنس یاد نہیں ہے, مولانا کے حوالے سے. ان کا جب میں فضا میں جہاز اڑتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میرا خون کھولتا ہے. مسلمان کیوں پیچھے رہ گیا اور غیر مسلم کیوں ترقی کر گیا ہے؟ کوئی آپ کے علم میں ایسا ہے؟ یہ تقریباً اس سے ملتی جلتی بات میں نے پڑھی ہے. ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں, آپ کی یادداشت بالکل ٹھیک اس معاملے میں. وہ یہ تو ایک جذباتی بات ہے نا کہ میں مسلمان ہوں تو میں چاہوں گا کہ مسلمان لیڈ کرے دنیا کی. تو ایک جذباتی ایک آپ محبت کا اظہار ہے نا کہ میں مسلمانوں کو لیڈ کرتے ہوئے دیکھنا چاہوں گا. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی
کہ جس سے وہ کوئی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں غیر مسلموں سے، وہ ظاہر ہے جہاز انہوں نے بنایا تو ان کا جہاز اڑے گا. اب آپ ٹینک توپیں وغیرہ ان سے ہی لیں گے نا جو بنائیں گے. تو مسلمان پیچھے رہ جانے کی وجہ ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے. وہ ایجوکیشنل سسٹم میں بہت بڑی تبدیلی کے قائل تھے، اور وہ شروع سے ہی قائل تھے. 1912 میں جب وہ دیوبند میں تھے نا، تو علامہ شبلی نعمانی کا ایک خط ملتا ہے، کسی دوست کو لکھ رہے ہیں علامہ. تو اس میں علامہ شبلی نعمانی لکھ رہے ہیں کہ ہمارے دوست مولانا عبید اللہ دیوبند میں ہوتے ہیں اور وہ بہت تبدیلیوں کی خواہش رکھتے ہیں. یہ علامہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے ان کے بارے میں. تو مولانا سندھی کی ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے، میں آپ کے سوال سے ذرا ہٹ کے ہے کہ ان کا دوستی کا حلقہ بہت وسیع تھا. شبلی نعمانی سے دوستی تھی، اور شبلی نعمانی کی سیرت النبی چھپی تھی، تو کچھ علماء نے اس پہ اعتراض کیا اور بیگم صاحبہ بھوپال کو منع کر دیا کہ یہ نہ چھاپی جائے. تو پھر شبلی نعمانی علیہ الرحمہ نے سیرت النبی مولانا سندھی کی معرفت حضرت شیخ الہند کو بھیجی تھی، اور حضرت شیخ الہند نے بیگم صاحبہ بھوپال کو سفارش کی تھی کہ یہ کتاب چھاپی جائے. تو مولانا سندھی کی علامہ شبلی سے بھی دوستی تھی. علامہ شبلی لکھ رہے ہیں ہمارے دوست، اور مولانا سندھی خود کئی جگہ لکھتے ہیں مولانا حمید الدین فراہی کے بارے میں ہمارے دوست. اچھا، اور صرف مولانا حمید الدین فراہی تک ان کی دوستی نہیں رہتی. مولانا امین حسن اصلاحی نے ان سے ملاقات بھی تھی مولانا اصلاحی کی، اور انہوں نے بڑے اچھے لفظوں میں ایک شذرہ لکھا تھا الاصلاح کا، جس میں ان کی بڑی تحسین کی تھی. تو اس طرح ان کا سر سید کے بارے میں بڑی پازیٹیو رائے دیتے تھے. تو وہ یہ کہ جو ہے نا جہاز اڑ رہے ہیں غیر مسلموں کے، مسلمان کیوں نہیں یہ جہاز اڑا رہا ہے، تو ایک جذباتی بات ہے نا، کہ جذباتی وابستگی تو تھی نا مسلمانوں سے، اسلام سے. دوسرا سوال ہے، آپ نے مولانا شبلی نعمانی کا ذکر کیا، تو آپ کے کالج میں 1915 میں بزم شبلی قائم ہوئی تھی اسلامیہ کالج لاہور میں. وہاں 18 سال کا طالب علم ایف اے کا چوری رحمت علی آزاد ریاست کا مطالبہ کرتا ہے. بہت سی کتب میں اس کا ذکر ہے. پھر 28 جنوری 1933 کو ناور نیور جاری کیا، اسے سارے آگاہ ہیں. پوری زندگی اس جدوجہد میں گزار دی علیحدہ ریاست کے قیام کے لیے. لیکن مولانا جو ہیں بقول آپ کے اور باقی جو ہیں وہ ایک متحدہ ہندوستان کے حامی تھے، جبکہ مسلم لیگ اور رحمت علی اور ان کی پاکستان سکیم جو ہے وہ قیام پاکستان کے لیے جدوجہد کر رہی تھی. ہم نے اس ہیرو کے ساتھ کیا کیا ہے، باقی دیگر بتلے جلیلوں کے ساتھ سارے ہی آگاہ ہیں. اب آج کے اگر تناظر میں دیکھا جائے تو پاکستان کا قیام ہر لحاظ سے درست لگتا ہے، اور کل کی مودی کی تقریر سنی جائے تو ہمیں جو ہے اپنا مستقبل بھی ہندوستان کے مسلمان کا نظر آ رہا ہے، اور اپنا بھی، کہ پاکستان کا قیام درست تھا. متحدہ ہندوستان ایک طبقہ فکر جو بھی کہتے تھے وہ میرے نزدیک درست نہیں تھے. یہ اچھا ہو گیا جیسے تیسے ہم علیحدہ ہو گئے، جو بھی ہے کٹا پھٹا جس مقام پہ ہم نے پہنچا دیا سارے مجرم ہیں، لیکن ہم اپنا سر اٹھا کے جی سکتے ہیں. کل کی تقریر کے بعد یہ بہت شدت سے احساس ہو رہا، اور وقت نے یہ ثابت بھی کیا ہے. ان کی رائے ہے نا، ان کی رائے ہے، اور رائے کے لیے دلائل ہے. ہماری بھی ایک رائے ہے، ہمارے لیے بھی، ہمارے پاس بھی دلائل ہے. تو حوصنی تو نہیں نا دلیل اپنی. جی جی 1944 22 اگست 1944 کو. ابھی بھائی نے کہا کہ مودی کے فیصلوں سے تو ہمیں بڑا اچھا ہوا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسلام کی کوئی یہ سوچ نہیں ہے، سیلفش سوچ اسلام کی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں. انہوں نے ایک رائے دی، ایک رائے میں بھی دینا چاہ رہا ہوں. ہاں یہ بات کہیں کہ ٹھیک ہے
ہو گیا ہم تو اچھی بات ہے، مگر یہ کہنا کہ شکر ہے ہم بچ گئے باقی جہنم میں جائیں، مطلب کہ جو انڈیا میں رہ گئے وہ مرے شرے، ہمارا کوئی تعلق نہیں. مطلب بنگلہ دیش بھی رہ تو آگے وہ بھی مر جائے کوئی مسئلہ نہیں. یہ جو اسلام کا جو غلط مجھے ہے نا، وہ جس طرح فلسطین کا ہوا، جو بھی کسی کا کوئی لینا دینا نہیں، بس باتوں کی حد تک ہے نا جلوس نکال لیے. تو مجھے یہ نا یہ سوچ بڑی سیلفش نظر آتی ہے. اللہ کا شکر ہے پاکستان بن گیا ہے، مگر میں کہہ رہا ہوں یہ سوچ بڑی سیلفش ہے کہ یار ہم تو بچ گئے ہیں باقی جائیں. وہ جو انڈیا کا اشور ہونے والا ہے، جو وہاں کے مسلمان ذبح ہونے والے ہیں، شکر ہے اگر ہم بچ گئے ورنہ ہم بھی ذبح ہو جاتے. مطلب کتنی ویک سوچ ہے اور کتنی حیرت کن سوچ ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، میری یہی رائے. کٹھانا صاحب سے ایک عرض کروں، میں اسلامی کالج ریلوے روڈ میں رہا ہوں. یہ 1915 میں جب چودھری رحمت علی نے یہ بات کہی تھی بزم شبلی میں، اس کا ذکر علامہ چودھری رحمت علی کی کتاب میں بھی ملتا ہے، اور ایف کے خان درانی نے بھی یہ بات کہی تھی کہ جب میں بی اے میں پڑھتا تھا اسلامیہ کالج میں، 1915 بنتی ہے ان کے بی اے کی ڈیٹ، تو اس وقت چودھری رحمت علی اس وقت میرا خیال بی اے میں تھے، ایف اے میں نہیں تھے. ہاں 1915 میں. اس وقت پرنسپل کون تھے اسلامی کالج کے؟ پروفیسر ہنری مارٹن. پروفیسر ہنری مارٹن انگریزی پڑھاتے تھے، 3rd ایئر 4th ایئر کو خود انگریزی پڑھاتے تھے. آپ دوستوں میں سے باسوں کو پتا ہوگا کہ پریکٹیکل انگلش گرامر جو ہے ایک کتاب، یہ ہنری مارٹن اس میں شامل تھے، تھامس اینڈ مارٹن، رینر مارٹن. ہاں آپ نے درست کر دیا، بہت شکریہ. تو یہ بہت بڑے گرامیرین تھے. جن لوگوں کی ایف اے میں کمپارٹ آئی تھی نا، بعد میں ان سے انگریزی پڑھی انہوں نے ساری عمر انگریزی لکھ کر یا انگریزی سے ترجمے کر کے روزی کمائی. اتنی اچھی پڑھاتے تھے انگریزی. لیکن ایک دلچسپ بات آپ سے عرض کر دوں کہ پروفیسر مارٹن جب اسلامیہ کالج لاہور میں پرنسپل تھے تو لاہور میں یہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ اس ملک کو تقسیم ہونا چاہیے اور ایک مسلم انڈیا ہونا چاہیے، ایک ہندو انڈیا ہونا چاہیے. یہ بات چودھری رحمت علی بھی کر رہے تھے، ان کے ایک ساتھی طالب علم تھے ایف کے خان درانی، وہ بھی کر رہے تھے. مسلم انڈیا نام کے نام سے انہوں نے ایک رسالہ بھی جاری کیا تھا. وہ کچھ عرصہ قادیانی جماعت کے لاہوری گروپ کے مبلغ رہے تھے جرمنی میں. انہوں نے کافی کتابیں لکھی تھیں، میننگز آف پاکستان میں یہ بات لکھی تھی. علامہ اقبال اور جناح صاحب سے کی آپس میں صلح کرانے والے بھی ایف کے خان درانی تھے. اچھا، جو امپورٹنٹ بات کہنی بہت ضروری ہے کہ پروفیسر مارٹن بعد میں اسلامیہ کالج پشاور میں پرنسپل ہوئے تھے، اور ایک انگریزی کے صحافی تھے محمد سعید، انہیں مولوی سعید کہا جاتا ہے. ان کی آٹو بایوگرافی میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اس وقت اسلامیہ کالج پشاور میں پڑھ رہے تھے. تو جب ہنری مارٹن اس وقت گورنمنٹ نہیں تھا، اسلامیہ کالج لاہور میں پرنسپل تھے، تو یہاں لوگ بحث کر رہے تھے کہ انڈیا تقسیم ہونا چاہیے مسلم انڈیا اور ہندو انڈیا میں. جب ہنری مارٹن پشاور میں پرنسپل تھے تو وہاں بھی یہی ڈیبیٹ ہوئی تھی، اور یہ ڈیبیٹ کروا رہے تھے محمد سعید. تو اس بی اے کے یا ایف اے کے آپ نے کہا طالب علم کی سوچ ان کی اپنی سوچ ہے یا کوئی معشوق چھپا ہوا ہے اس پردہ زنگاری میں، یہ میں نہیں کہہ سکتا. کچھ سوال ایسے ہیں چودھری رحمت علی کے حوالے سے جن کا ابھی تک مجھے جواب نہیں مل سکا. چودھری رحمت علی میٹنگز کہاں کرتے تھے؟ لندن میں. لندن میں وہ کون سی جگہ تھی جہاں وہ میٹنگز کرتے تھے؟ نہیں، وہ میٹنگز کرتے تھے ووکنگ مشن میں. شاہ جہاں مسجد ووکنگ میں تھی، لندن میں ایک جگہ ہے ووکنگ، وہاں شاہ جہاں مسجد تھی. ڈاکٹر
لائٹنر نے بنوائی تھی بیگم صاحبہ بھوپال کے پیسے سے، جسے واگزار کروایا تھا قادیانی مبلغ خواجہ کمال الدین نے. تو اس وقت خواجہ کمال الدین وہاں مبلغ تھے اور وہاں میٹنگز کرتے تھے چودھری رحمت علی. اس سوال کا جواب نہیں مجھے اب تک مل سکتا. جی اور کوئی سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت سوال یہ ہے کہ مولانا سندھی کی فکر میں صرف برطانوی ہند کے مسلمانوں کے لیے جگہ تھی یا غیر ہند کے لوگوں کے لیے بھی تھی؟ ان کی فکر کا مخاطب انسان تھا، عام آدمی تھا. وہ ڈی کولونائزیشن کا فلسفہ رکھتے تھے کہ کولونیل معاشرے کو ڈی کولونائز کیسے کیا جائے، اور ڈی کولونائز کرنے کے لیے پہلی چیز علم ہے، دانش ہے. علم و دانش کے بارے میں عرض کروں کہ یہ شیرنی کا دودھ ہے، جو پیے گا وہ دھاڑے گا. لیکن انگریزوں نے یہ کمال کیا تھا کہ شیرنی کے دودھ میں کیمیکل تبدیلی ایسی کی کہ یہ بھیڑ کا دودھ بن گیا. جو پیتا تھا وہ ممیاتا تھا. یہ شیرنی کا دودھ شیرنی کا نہ رہا، بھیڑ کا دودھ بن گیا. پینے کے بعد دھاڑنے کی بجائے جو پیتا تھا وہ ممیاتا تھا، اور بہت ساری بھیڑیں جدھر جا رہی ہوتی تھی ادھر چلنا شروع کر دیتا. آپ نے مولانا عبید اللہ سندھی صاحب کے بارے میں فرمایا کہ وہ ان کی دوستیاں بہت زیادہ تھیں اور وہ علماء ہند سے بھی اچھی طرح واقف تھے. آپ نے مدارس کا بھی ذکر کیا. مولانا حمید الدین فراہی کے بارے میں ان کے کیا تاثرات تھے؟ کیا انہوں نے کبھی اس پہ کوئی تبصرہ ان کا کیا؟ ایک جملہ میں کوٹ کر دیتا ہوں. انہوں نے لکھا ہے، میں بتا چکا ہوں کہ انہوں نے بائبل بڑے دھیان سے پڑھی تھی اور بائبل بڑے اچھی طرح جانتے تھے مولانا سندھی، لیکن بڑی خوبصورت بات کہی ہے. اپنی تفسیر میں وہ کئی جگہ مولانا فراہی کا حوالہ دیتے ہیں، اور خاص طور پر جہاں عبرانی مصادر سے استفادے کا سوال ہے وہاں وہ مولانا فراہی کو کوٹ کرتے ہیں. اور ایک جملہ لکھا ہے انہوں نے بڑا خوبصورت ان کے بارے میں کہ بائبل وہ بہتر سمجھتے ہیں، حدیث میں بہتر سمجھتا ہوں. حدیث میں نے زیادہ پڑھ رکھی ہے، بائبل وہ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں. جی مولانا سندھی کے حوالے سے آپ نے جو بات کی وہ ایک پہلو انسان دوست سماج کے خواب کا ہے کہ وہ کیا دیکھ رہے تھے. انقلابات عالم کو دیکھتے تھے اور وہ سوچتے تھے کہ جس طرح سے انسانی برادری کا ایک تصور ابھر رہا ہے، قوم کا تصور ابھرتا ہے، ایسی چیزیں ہندوستان میں بھی اس کا تجربہ کیا جا سکے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی فکر کی کنٹینویشن جو ہے یا اس کا تسلسل کسی جماعت، کسی سلسلے، کسی فکر، کسی تحریک میں آپ اس ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ جو یہاں پر سیاسی اور معاشی انصاف کی بنیاد بنا سکتی ہو، اور اس روایتی یعنی وہ جو آپ نے جیسے فرمایا کہ 1912-13 میں بھی ہندوستان کے علماء جہاں کھڑے تھے وہ آج بھی وہیں کھڑے ہیں. مجھے تو پاکستان کے علماء میں بھی بہت زیادہ فرق معذرت کے ساتھ نظر نہیں آتا، وہ بھی کم و بیش وہیں کھڑے ہیں. یہ 1809 میں کھڑے. جی. تو آپ اس پر اپنی رائے دیجیے کہ اس وقت کون سا ایسا ہمارا گروہ ہے جو سندھی صاحب کے فکر کے مطابق یا اس کے تسلسل میں کچھ کام کر رہا ہو اور وہ اس کا کوئی امپیکٹ آنے کا امکان. دیکھیں جی، بنیادی اصولی بات یہ ہے کہ کسی بھی بڑی سے بڑی شخصیت کے فالوور بننا اور فالوور کی ایک جماعت بننا یہ کوئی ٹھیک بات نہیں، کیونکہ زمانہ بدل گیا. وہ تو 1944 میں فوت ہو گئے. اب تفصیلات تو میں نے طے کرنی ہے، آپ نے طے کرنی ہے. اچھا، پہلی اصولی بات تو یہ ہے کہ فالوور بنانے کی نہ مجھے خواہش ہے نہ ان کو خواہش تھی. فالوور بنانے کی وہ خواہش بھی نہیں رکھتے تھے. وہ جب اپنے آپ کو بار بار عام آدمی کہتے ہیں، وہ اپنے مخالفین کی بہت عزت کرتے تھے. مسعود عالم ندوی نے ان کے خلاف بہت سخت لکھا ہے. مسعود عالم ندوی کو جو خط لکھے ہیں انہوں نے وہ پڑھ لیں، ان کی بڑی عزت کر رہے ہیں. مولانا شبیر احمد عثمانی ان کی بہت عزت کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ مولانا اشرف علی تھانوی کی بہت عزت کر رہے ہیں، ان کی فکری مخالف تھے. تو بات سیدھی ہے کہ ہم نے فالو تو کسی کو کرنا نہیں. اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو 2 اور 2 4 کی طرح صحیح ہوتی ہیں. پاکستان میں
میری جوانی میں صوبائی حقوق کی بات کرنا غداری تھا. کیا خیال ہے؟ یہ ٹھیک ہے؟ ہمارا مشاہدہ یہی ہے نا کہ صوبائی حقوق کی بات کرنا غداری سمجھا جاتا تھا. آتا تھا نا. باچا خان اسی بنیاد پہ غدار قرار پایا, اور بلوچی, سندھی اسی بنیاد پہ غدار قرار پائے. 18ویں ترمیم کے بعد کوئی کہہ سکتا ہے کہ صوبائی حقوق کی بات کرنا غداری ہے؟ کانسٹیٹیوشنلی, عملی طور پر آپ جو مرضی کریں, کانسٹیٹیوشنلی کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ غداری اب رہ گیا؟ تو یہ بات صوبائی حقوق پہ ایمفیسس کرنا وہ 1924 میں کر رہے تھے. 2025 میں وہ بات جائز ہو گئی ہے. وہ بات جائز ہو گئی ہے نا, جو ان کے ہاں 1924 میں جائز تھی, میرے ہاں آج بھی جائز ہو گئی. وہی بات 2022 میں راہل انڈیا کی لوک سبھا میں کر رہا ہے. وہی بات کر رہا ہے کہ دہلی کو تامل ناڈو سے پوچھنا چاہیے, نہ کہ تامل ناڈو کو دہلی سے پوچھنا چاہیے. ہمیں نظر آتا ہے کہ آئین میں اگرچہ یہ چیزیں لکھی گئی ہیں لیکن اس پر جو ہمارا عمل ہے وہ اس کے بالکل مخالف ہے. تو آپ اس پر بھی کچھ. میں آپ کی جو ہے نا وہ میری اور آپ کی بات ایک ہی ہے. میں نے اسی لیے بڑے محتاط الفاظ استعمال کیے, کانسٹیٹیوشنلی. میں پوری احتیاط سے بات کر رہا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنلی اب یہ غداری نہیں رہا. عملاً آپ جس چیز کو مرضی غداری بنا لیں, وہ تو قوت جس کے پاس ہوگی. اور دیکھیں آپ کا نظام تعلیم کوئی مفکر پیدا کر رہا ہے. یہ جو ہماری اکانومک پالیسی بنانے کے لیے آتے ہیں, کہاں سے آتے ہیں؟ باہر سے. تو ہمارے یہاں اکنامکس کی پی ایچ ڈی کیوں ہو رہی ہے؟ بند کر دیں. ہمارا اکنامکس کا پی ایچ ڈی نہیں نہ بنا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری جو ایجوکیشن ہے وہ ہے کولونیل, اس میں ریسرچ نہیں ہے, اس میں دوسروں کی آ رہا ہے, اس میں دریافت نہیں ہے. تو اس کو آپ ڈی کولونائز کریں ایجوکیشن کو, تو آپ کے یہاں سے پیدا ہو جائیں گے ماہرین. تو معاشرے کو, سیاست کو, ہر چیز کو ڈی کولونائز کرنے کی ضرورت ہے. کہ ڈی کولونائز کرنے یہ بڑی مشکل بات ہے. ڈی کولونائز کرنا کوئی آسان تھوڑا ہے. ہمارے ہاں ابھی سڑک جو بنتی ہے وہ افتتاح سے پہلے ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے. انڈیا میں بھی ایسے ہی ہے, بنگال میں بھی ایسے ہی. کیوں؟ کہ کولونیل کریکٹر ہیں بیٹھے ہوئے, وہ کرپشن کرتے ہیں. کولونیل کریکٹر سے ہم نہیں نکل سکے, انڈیا والے نہیں نکل سکے, بنگال والے نہیں نکل سکے, ہم بھی نہیں نکل سکے. تو ڈی کولونائز کرنا ہے اپنے آپ کو. یہ ہماری سچویشن ہے. اب اس کے لیے ہمیں خود غور کرنا ہوگا, خود طریقہ کار طے کرنا ہوگا کہ ہم اپنے معاشرے کو کس طرح ڈی کولونائز کریں. یہ دانش ایجوکیشن یہ شیرنی کا دودھ تھا, انگریزوں نے اس کو بھیڑ کا دودھ بنا دیا. اب اس کو واپس شیرنی کا دودھ بنا دیں گے وہ ٹھیک ہو جائے گا, لیکن ہے مشکل. اس کے لیے بہت کام کرنا پڑے گا. اس کے لیے تھوڑا بہت اختیار بھی ملے گا تو بات بنے گی. ہم جیسے بے بس تو نہیں کر سکتے, لیکن ہم سوچ تو سکتے ہیں. وہ سوچ رہے ہیں. جی میرا نام محمد الطاف ہے. میرا سوال یہ ہے کہ علامہ اقبال نے میر کارواں کسے کہا؟ ہم نے تو کتابوں میں یہ پڑھا کہ انہوں نے وہ شعر ایک خط بھی لکھا تھا 1933 میں چودھری رحمت علی کے نام کہ نشان منزل راہ جو دکھاتے ہیں ستاروں کو, ترس گئے ہیں ہم ایسے مرد راہ داں کے لیے, نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. تو کیا یہ حقیقت ہے کہ علامہ اقبال نے چودھری رحمت علی کو اپنا میر کارواں تسلیم کیا؟ میں جہاں تک پڑھ سکا ہوں, میں کوئی اس میں اتھارٹی نہیں اپنے آپ کو سمجھتا. چودھری رحمت علی اور علامہ اقبال کے تعلقات کوئی بہت اچھے نہیں رہتے. چودھری رحمت علی نے علامہ اقبال کو کیا لکھا تھا؟ مکلوڈ روڈ والا مست یا ملنگ, کیا لکھا تھا آپ کو یاد ہوگا.
تو علامہ اقبال کے بارے میں چودھری صاحب کی رائے کوئی اچھی نہیں تھی. علامہ کی تھامسن کے نام جو خط کتابت ہے اس میں انہوں نے چودھری رحمت علی کی جو پلان ہے اس سے اپنے آپ کو بری قرار دیا تھا. تھامسن کے خطوط میں علامہ اقبال نے چودھری رحمت علی کی شخصیت پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا. ان کی نقطۂ نظر سے انہوں نے اپنے آپ کو ایلینیٹ کیا تھا. تھامسن کے نام جو خطوط ہیں. اچھا، چودھری رحمت علی نے اپنی مختلف تحریروں میں علامہ اقبال کو کچھ مطلب بہت اچھا تو نہیں بیان کیا انہوں نے. اس لیے میں نے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان شعروں کا مصداق وہ کس کو خود قرار دینا چاہتے تھے یا یہ جنرل شعر ہیں، اور میرا خیال ہے جنرل شعر ہی ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی اسلامک اسٹڈیز کا اسٹوڈنٹ بات کر رہا ہوں، محمد علی. جی سر، جیسا بھی آپ نے کہا کہ مولانا صاحب جو تھے وہ بادشاہت کے کافی مخالف تھے اور اسی وجہ سے وہ تقسیم ہند کے بھی مخالفت کیا کرتے تھے، تو کیا آپ تھوڑی سی وضاحت کر سکیں گے کہ وہ امارت یا خلافت یا ڈیموکریسی میں سے کون سے طرز حکومت یا نظام کے قائل تھے یا وہ کرنا چاہتے تھے؟ وہ واضح طور پر ڈیموکریسی کے حامی تھے. اور تقسیم کی مخالفت کا بھی ٹائم ہی نہیں آیا تھا. یہ 45 کے الیکشن میں واضح ہوئی تھی بات تقسیم والی. اس سے پہلے تو واضح ہی نہیں ہوئی تھی. اس سے پہلے کی جو پالیٹکس کرنے والے کو آپ جو ہے نا یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تقسیم کی مخالفت کرے. تقسیم کی تو پلان ہی نہیں سامنے آیا تھا، اس کی بنیاد پہ کوئی الیکشن ہی نہیں ہو رہا تھا. وہ 45 میں ہوا تھا. محمد عمران مسعود میرا نام ہے. سر، ایک تو ابھی چودھری رحمت علی صاحب کا بار بار ذکر ہو رہا تھا، تو اس کے بارے میں کچھ پڑھا تھا کہ جیسے یہ سوال کر رہے تھے کہ مطلب چودھری رحمت علی کو آپ کی بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ بلکہ یہاں تک پڑھا تھا کہ چودھری رحمت علی نے جو پمفلٹ لکھا تھا نو اور نیور، تو گول میز کانفرنس کے دوران بھی یہ پمفلٹ آیا بھی تھا، تو جناح صاحب اور علامہ اقبال نے اس سے مطلب لا تلقی کا اعلان کر دیا کہ یہ اسٹوڈنٹس کے ہیں. تو سر میں اپنے سوال کی طرف آتا ہوں کہ ابھی مولانا عبید اللہ سندھی صاحب نے جس طرح مختلف دنیا میں آنے والے جو انقلابات ہیں ان کو دیکھا، تو کیا آج کی جس طرح کی ماڈرن ورلڈ ہے، جس طرح ہم اسٹیٹس کے دور میں رہ رہے ہیں، تو اس کے جتنے بھی انقلاب آئے ان میں سے 80% ایسے انقلاب ہیں جن کے نتیجے میں ایک کیوس اور خون ریزی اور ایسی ڈی اسٹیبلائزیشن آئی کہ کہیں ڈکٹیٹرشپ آ گئی تو کہیں بالکل خانہ جنگی کا ماحول ہو گیا. تو موجودہ دور میں عبید اللہ سندھی صاحب کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمارے لیے کیسے ایک رہنما اصول طے کرتی ہیں کہ ہم انقلاب لا سکتے ہیں یا اس کا کوئی موڈ چینج ہو گیا ہے؟ دیکھیں جی، خونی انقلاب کے وہ قائل نہیں تھے بالکل. ٹو بی ویری فرینک، وہ ایجوکیشن کو اور پولیٹیکل جدوجہد کو ذریعہ بناتے تھے اپنے تبدیلی کا، کہ ایجوکیشن فار آل، 100% لٹریسی ریٹ، 100% ایجوکیٹ معاشرہ ہو اور وہ پولیٹیکل جدوجہد کرے. یہ تھا ان کا طریقہ کار. اس میں خون ریزی کا کوئی تصور نہیں تھا. بڑا سادہ سا مسئلہ ہے. اور جو دنیا اب جس نیج پہ چلی گئی ہے تو اس میں خونی انقلاب، تو انقلاب فرانس والوں کو ابھی تک جو ہے نا خون ریزی کے خواب آتے ہیں. ابھی دیکھیں مولانا سندھی نے جو کہا تھا کہ انقلاب روس سے سیکھو، کہ وہ سوال جو کیے ہیں انہیں ایڈریس کرو. اب انقلاب روس جو ٹوٹا ہے اس سے بھی سیکھو. میں یہ کہتا ہوں، یہ میری رائے ہے. اچھا، ابھی جب انقلاب روس ٹوٹا ہے تو اس وقت 2 گروہ لڑ رہے تھے. ایک ہمارے مجاہدین، دوسری طرف کون تھے؟ سوویت یونین کے. انہیں شکست ہو گئی، لیکن ایک کو شکست نہیں ہوئی. جہادیوں کو بھی ہو گئی تھی، انہیں پتہ نہیں چلا تھا. یہ میری بات ذرا غور سے سنیں کہ جب جہادی اور سوویت یونین آپس میں برسر پیکار تھے تو سوویت یونین کو شکست ہوگی، سب کو پتہ چل گیا. لیکن بہت کم لوگوں کو پتہ چلا کہ سوویت یونین کو جتنی شکست ہوئی ہے اس سے زیادہ جہادیوں کو شکست ہو گئی ہے. اور انہیں تو بالکل اب تک نہیں پتہ چلا. انہیں میرا خیال ہے کوئی جا کر بتا دے کہ تمہیں شکست تو ہو گئی ہے، اب تم راستہ بدل لو، اب تم جمہوریت کی طرف آ جاؤ. وہ نہیں آئیں گے نا.
تو وہ اپنی شکست میں اضافہ کرتے رہیں گے. کوشچن یہ ہے کہ مولانا عبید اللہ سندھی کا جیسے ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, ایک تو چیز یہ کہ ان کا اکیڈمک بیک گراؤنڈ کیا تھا. فار ایگزامپل ہم بار بار یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ ایک مولانا بیک گراؤنڈ سے تھا, جس سے ہمیں بڑا ایک اسٹرانگ سا بیک گراؤنڈ ملتا ہے کہ وہ ایک مذہبی تعصب نظر آ رہا ہے, جس طرح سے آپ ڈسکشنس کر رہے ہیں کہ وہ مذہبی ڈفرینٹ پرابلمس ڈسکس کر رہے ہیں نا, اس کی فقہ کیا ہے. اور دوسرا پوائنٹ ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ ایک ساتھ پالیسیز کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں جو کہ ایک پولیٹیکل ریولیوشنز تھیں. ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے کیسے چلیں, کیپنگ دیٹ تھنگ ان مائنڈ کہ ریولیوشنز کے بعد سول وارز بھی آئی ہیں, جیسے ہمارے پاس سب سے آئیڈیل ایگزامپل یو ایس کے کیس میں ہے. تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیے جی, بڑی سادہ سی بات ہے کہ مولانا سندھی مذہبی بیک گراؤنڈ سے آئے تھے, لیکن انہوں نے اپنے لیے علم کے وہ دروازے بند نہیں کیے جو مذہبی بیک گراؤنڈ کے لوگ بند کر رکھتے ہیں اپنے لیے. انہوں نے اپنے لیے وہ دروازے کھولے اور جدید علوم سے آشنا ہوئے, وہ جدید عہد سے آشنا ہوئے, جدید لوگوں سے آشنا ہوئے, اور ان کی دوستیاں تھیں, بڑی گہری دوستیاں تھیں. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ہر سطح کے اور ہر فکر کے بندے سے مکالمہ کر سکتے تھے, مذاکرات کر سکتے تھے. تو علوم میں دیکھا جائے تو کہیں سرحد ہے ہی نہیں, علوم تو علوم ہے. اچھا, اب ریولوشن کی بات, تو میں نے ان عزیز کے جواب میں عرض کیا ہے کہ ان کے ہاں خونی ریولوشن کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. وہ اس کو ایجوکیشن کے پر تعمیر کرنا چاہتے ہیں کہ 100% لٹریسی ریٹ کریں, 100% ایجوکیٹ کریں لوگوں کو, اور لوگوں کو کنونس کر کے ایک ایسا لوگوں کو کلونائز جو ہو گئے ہیں انہیں وہاں سے نکالیں, انہیں آزاد کریں, ان کے ذہنوں کو, ان کو جرأت اظہار بھی دیں, جرأت کردار بھی دیں, جرأت فکر بھی دیں. اب ڈرتے ہیں اب لوگ سوچنے سے. ہمارا نظام تعلیم کیا کرتا ہے؟ مجھے ایک پرنسپل صاحبہ نے کہا کہ آپ کتابیں لکھ رہے ہیں, کتابیں آپ کون پڑھتا ہے؟ میں نے کہا آپ کی اس کا کریڈٹ مجھے اور آپ کو جاتا ہے. کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا کہ ہم نے جو پڑھایا ہے اس میں پڑھنا شامل نہیں تھا, یاد کرنا تھا. ہم نوٹس دیتے تھے نا کالج میں کہ یہ یاد کر لو, امتحان میں پاس ہو جاؤ گے. تو ہمارے نظام تعلیم میں پڑھنا شامل ہے کہیں؟ یہ کالونائزڈ ہے. اب بہت سارے لوگوں نے وہ نوٹس دیے ہوتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ان کے دادا استاد نے اپنے استاد سے لیے تھے, جو ان کے استاد نے آگے اپنے استاد سے لیے تھے, وہی نوٹس ہیں نا. تو وہ نوٹس پڑھ کر جرأت فکر آئے گی, آپ سوچنا شروع کریں گے. آپ سوچ نہیں سکیں گے. جب آپ سوچ نہیں سکیں گے تو ایجوکیشن تو ہے نہیں آپ کے پاس, آپ تو ایجوکیٹ نہیں ہوئے. ایجوکیٹ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کی فکر میں ایک تحرک پیدا ہو, آپ کی سوچ میں تحرک پیدا ہوا, آپ کریٹ کر سکیں, آپ دریافت کر سکیں. جب آپ دریافت نہیں کر سکتے, آپ کریٹ نہیں کر سکتے, آپ تو ایجوکیٹ ہی نہیں ہوئے. اور ہمارا ایجوکیشنل سسٹم جو ہے یہ کریٹ کرنا اور ڈسکور کرنا یہ سکھاتا ہے. بڑی سادہ باتیں ہیں نا. میں نے یہ چھوٹی سی مثال دی ہے کہ ہنری مارٹن پرنسپل تھے اسلامیہ کالج لاہور کے, تو ایک ڈیبیٹ کیا ہو رہی تھی, وہی ہنری مارٹن پشاور میں پرنسپل ہو گئے, وہ ڈیبیٹ کہاں شفٹ ہو گئی؟ پشاور. تو پھر اسٹوڈنٹس کا کردار کیا ہوا؟ پیچھے ہنری مارٹن ملیں گے نا آپ کو, دونوں جگہ وہ متاثر کر رہے ہیں. تو یہ تحقیق ہے. جب تک آپ یہ جرأت فکر نہیں آپ کے پاس ہوگی, جرأت تحقیق نہیں ہوگی, آپ آگے علم کا سفر آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. ہمارے ایک دوست نے سوال کیا تھا دارالحرب کا بیٹھے اور دارالکفر کا, دارالاسلام کا. ہمارے ایک جاننے والے پنجاب یونیورسٹی شعبہ علوم اسلامیہ میں گئے اور ان سے عرض کیا کہ سر میں مقالہ لکھنا چاہتا ہوں, تعامل المسلمین مال غیر المسلمین پھر ریاست الجدیدہ. تو وہ فرمانے لگے کہ ریاست جدیدہ کیا ہوئی بھائی؟ ریاست دو ہے, دارالاسلام, دارالحرب. یہ ریاست جدیدہ تو ہے کوئی نہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کیا دنیا میں جو فقہ کی کتابوں میں دارالاسلام اور دارالحرب لکھا ہوا ہے وہ کہیں ایگزسٹ کرتی ہے؟ ریاست جدیدہ ایگزسٹ کرتی ہے.
اس وقت دنیا میں ریاست جدیدہ ایگزسٹ کرتی ہے، جسے اگر حضرت امام محمد سے اصطلاح ادھار لی تھی دارالعید کی، وہ اپلائی ہوگی اس پر. تو دنیا بدل چکی ہے، ہم اپنی ٹرمینالوجی بدلنے کو تیار نہیں ہیں. اچھا، یہاں ایک بڑی دلچسپ بات میں عرض کروں کہ مولانا سندھی نے جو منشور بھیجا تھا ترکی سے، اس میں 15-20 ٹرمیں ہیں پولیٹیکل سائنس کی، اور ان کے ترجمے انہوں نے بہت ساری ٹرموں کے خود کیے ہیں، اور وہ مختلف ترجمے ہیں جو ہمارے یہاں رائج ہیں. جیسے جنگ عظیم ہماری سوسائٹی آگے کو جاتی، کبھی پیچھے کو نہیں جائے گی. میرے کہنے سے، آپ کے کہنے سے پیچھے نہیں جائے گی، آگے جائے گی. بہت شکریہ جی آپ سب حضرات کا، میزبانوں کا بہت شکریہ، انہوں نے مجھے یہاں آنے کا موقع فراہم کیا. آپ لوگوں سے مکالمہ ہوا، اتنے اچھا لگا، آپ نے سوالات کیے، اور سوالات میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوبصورت سوالات تھے، ارریلیونٹ نہیں تھے. ایک دو کے علاوہ ریلیونٹ سوال تھے، اور ریلیونٹ سوال کرنا بڑی دانش ہے. تو یہ اس ادارے کی کامیابی ہے، اور میری خوش نصیبی ہے کہ آپ لوگوں سے آج ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے. پھر انشاءاللہ ملیں گے. کوئی مکالمے کا سفر تو چلتا رہے گا، یہ ختم تو ہوتا نہیں ہے.